السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا نیو ناول، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ کیسے کر پاتے تیرے پیار کا اظہار صنم، ہم تیری چاہت کو اس دل میں چھپائے رکھتے، دل کی دھڑکن میں تیرا پیار بسا رکھا ہے، ہم کہاں اس کو یوں ہاتھوں میں اٹھائے رکھتے۔ وہ آفس سے تھکی ہاری گھر پہنچی تو اماں کو صحن کے تخت پر متفکر بیٹھے پایا۔ اس کا پہلا خیال ابا کی جانب گیا اور یہ خیال اسے ہراساں کر گیا۔ السلام علیکم اماں، آپ یہاں کیوں فکر مند سی بیٹھی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں بولی تو اماں ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی، پھر آہستگی سے بولی، زرنین بیٹا سب ٹھیک ہے، ابا کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، وہ دراصل آج تمہاری پھپھو آئی تھی۔ اتنا کہہ کر اماں خاموش ہو گئی۔ پھپھو کی آمد کی بابت جان کر زرنین کی طبیعت بوجھل سی ہو گئی، پھر تنزن بولی، آج بھی وہ کوئی نئی ڈیمانڈ لے کر آئی ہوں گی؟ نہیں بیٹا، آج خلاف معمول کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کی، البتہ تم پر تنقید کر رہی تھی۔ مجھ پر کیا تنقید کی؟ وہ تھوڑا حیران ہو کر بولی، بقول ان کے کہ زرنین ان کی ہونے والی بہو ہے اور یہ بات انہیں گوارا نہیں کہ تم دفتر میں غیر مردوں کے ساتھ کام کرو۔ اماں کے منہ سے پھوپھی کی کہی بات سن کر وہ چڑ گئی۔ اماں، پھوپھو ہماری مجبوری کیوں نہیں سمجھتی؟ کیا ہمارے گھریلو حالات ان سے پوشیدہ ہیں؟ اب کس طرح سے رات رات بھر جاگ کر 4 پیسے کی خاطر لوگوں کے کپڑے سیتی ہیں؟ اور ہماری بہنیں، وہ خود بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ محلے کے بچوں کو ٹیوشن دیتی ہیں، کیونکہ ابا کی قلیل پینشن اس بوجھ اور مہنگائی میں انتہائی ناکافی ہوتی ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ ابا کے ڈاکٹروں کی فیس اور دعائیں۔ زرنین تلخی سے بولتے چلی گئی، پھر مزید گویا ہوئی، اماں آپ کو معلوم ہے نا کہ اسکول کی تنخواہ سے ہمارا گزر بسر کتنی مشکل سے ہوتا ہے، اب یہ جاب ملی ہے تو کچھ عافیت ہو جائے گی۔ لیکن پھپھو کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ تمہاری بات درست ہے بیٹا، لیکن ہم لوگوں کا منہ تو بند نہیں کر سکتے نا، اور پھر پھپھو تمہاری ہونے والی ساس بھی ہیں۔ اماں کی بات سن کر زرنین نے کہا، اور ابا کی بہن بھی تو ہے نا، انہیں کیوں اپنے معذور بھائی اور ان کی بچیوں سے ہمدردی نہیں ہے؟ اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے کہ انہیں تم لوگوں کا نہ صحیح اپنے بھائی تک کا خیال نہیں ہے۔ اماں تلخی سے بولی، تو پھر آپ بھی پھپھو کے اعتراضات کو خاطر میں مت لایا کیجیے۔ بیٹا کیسے خاطر میں نہ لاؤں؟ وہ تمہاری ہونے والی ساس ہے۔ اماں زرنین کی بات کے جواب میں بولی، ہونے والی ساس ہے، جب ہو جائیں گی تب ان کی پرواہ کیجیے گا۔ یہ کہہ کر زرنین اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اماں سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ آج پھپھو پھر اپنی بیٹی، داماد اور بیٹے کے ہمراہ برجمان تھی اور رات کا کھانا کھا کر جانے کے موڈ میں تھی۔ زرنین کی تینوں بہنیں ایمان، دعا اور مشل کچن میں جٹی ہوئی تھیں، جبکہ زرین جو آفس سے آ کر سو گئی تھی وہ ان کی آمد کی وجہ سے اٹھ کر پھپھو اور ان کی بیٹی کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھپھو کا بیٹا عاطف، جو زرین کا منگیتر بھی تھا، وہ بہنوئی کے ہمراہ ٹی وی لاؤنج میں میچ دیکھ رہا تھا۔ ممانی بس اس سال کے آخر میں عاطف بھائی اور زرنین کی شادی کی تاریخ دے ہی دے، مجھے اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کا بہت اشتیاق ہے، عاطف کی بہن ہمنا جوش سے بولی، پھر مزید گویا ہوئی، ممانی پہناؤنی میں مجھے اگر آپ سونے کا سیٹ نہ دے سکیں تو سونے کی باریک والی چوڑیاں دے دیجیے گا، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہمنا کی بات پر زرنین اور اماں دونوں پہلو بدل کر رہ گئی۔ زرنین نے کچھ بولنا چاہا لیکن ماں کا اشارہ دیکھ کر خاموش رہی، پھر ان دونوں سے ایکسکیوز کر کے کچن میں آ گئی، جہاں مختلف انواع و اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ آپ بھی کچن کڑاہی کباب اور مٹر پلاؤ بنا رہے ہیں، جبکہ دعا ٹرائفل بنا رہی ہے۔ کھانوں کی لسٹ سن کر زرنین مزید متفکر ہو گئی، لیکن یہ گوشت اور کھانے کا سامان مہینے کے آخر میں کیسے آیا؟ زرنین نے اپنی بہنوں سے استفسار کیا تو ایمان کو اپنی بہن کے متفکر انداز پر پیار آ گیا۔ میری پیاری بہن، آپ پریشان نہ ہوں، مشل اور میں نے ٹیوشن کے پیسوں میں سے کچھ پیسے پس انداز کیے ہوئے تھے۔ ایمان زرنین کی پریشانی دور کرنے کی غرض سے بولی تو زرنین اب پریشان ہونے کی بجائے دکھی ہو گئی۔ تم دونوں نے وہ پیسے یقیناً اپنی ضرورت کے تحت رکھے ہوں گے نا؟ زرنین کی بات پر ایمان اور مشل دونوں نسیں چرا گئی، پھر مشل بات ٹالنے کی غرض سے اور زرنین کا اس بات سے دھیان بٹانے کی غرض سے بولی، آپی میں نے ابا کو مرغی کی یخنی دے دی ہے، وہ تمہیں یاد کر رہے تھے۔ ارے ہاں، میں ابا کے پاس جاتی ہوں، وہ شاید اس وقت اکیلے ہوں گے۔ زرنین چونک کر بولی اور کچن سے چلی گئی تو دونوں بہنوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ ابا کے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ دروازے پر رک گئی، اندر سے پھپھو کی زور و شور سے آوازیں آ رہی تھی، دیکھو حیدر بھائی، تم نے زرنین کو آفس میں نوکری کی اجازت دے کر غلطی کی، بھئی جوان جہان لڑکی ہے اور پھر وہاں مرد بھی کام کرتے ہیں، مجھے یہ بالکل بات پسند نہیں آئی۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ ہے، وہ میرا غرور ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے غرور، میرے مان کی لاج رکھے گی۔
حیدر صاحب کی بات پر زرنین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زرنین کمرے میں جائے بنا چھت کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی آئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی اور معطر ہوا نے جب اس کے وجود کو چھوا تو اس کے تنے ہوئے اعصاب کو خاصا سکون ملا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں چند ایک بادل کے ٹکڑے 14ویں کے چاند کے اطراف میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے، جبکہ ستارے چاند کی روشنی مستعار لے کر خوب ٹمٹما رہے تھے۔ وہ چاند ستارے دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اسے عاطف کے آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ تو کیا سوچا تم نے؟ عاطف کی آواز سن کر وہ بری طرح اچھلی۔ او عاطف، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، زرنین اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، لیکن عاطف نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ زرنین، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، وہ انتہائی روکھے پھیکے لہجے میں بولا۔ کیا پوچھا ہے تم نے؟ زرنین نے حقیقتاً اس کی بات نہیں سنی تھی۔ تم یہ جاب چھوڑ رہی ہو یا نہیں؟ وہ قطعیت سے بولا تو بات کا مفہوم سمجھ کر زرنین کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے۔ تم لوگ اس بات کو اتنا ایشو کیوں بنا رہے ہو؟ زرنین اندر سے سلگ رہی تھی لیکن بظاہر ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم لوگ ایشو بنا رہے ہیں؟ تم اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو، عاطف ناگواری سے بولا۔ زرنین عاطف کی بات پر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ عاطف، تم ہمارے گھر کے حالات جانتے ہو۔ ابا کی شوگر کی بیماری کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی نوکری چھوٹ گئی، اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو کمائے۔ اب چونکہ میں گھر کی بڑی بیٹی ہوں تو میرا فرض بنتا ہے نا کہ میں گھر کا بوجھ اٹھاؤں، بلکہ میری بہنیں اور اماں بھی گھر کا بوجھ اٹھا۔ وہ عاطف کو آرام سے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن عاطف اس کی بات درمیان سے قطع کر کے بولا، بس اب اپنی مجبوریوں کا رونا میرے سامنے مت رہو۔ عاطف کی بات پر زرنین کے اندر ناگواری کی لہر اٹھی، جسے وہ عام بھی کر گئی۔ میں تمہارے سامنے اپنی مجبوری کا رونا نہیں رو رہی، اور نہ کوئی مدد کی خواستگار ہوں، بس میں جو کر رہی ہوں وہ مجھے کرنے دو، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ کیسے کرنے دو تمہیں؟ آخر تم میری منگیتر ہو، عاطف چمک کر بولا۔ منگیتر ہوں، بیوی نہیں جو تم مجھ پر حکم صادر کرو۔ آخر زرنین کب تک برداشت کا دامن تھامے رہتی، وہ بھی دوب دوب بولی۔ او، آخر تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ یہ تو میری ماں کی اور میری شرافت تھی کہ ماموں پر ترس کھا کر میں نے تم سے منگنی کر لی، ورنہ تمہیں پوچھتا کون تھا؟ اور وہ تمہارا امیر کبیر ننیال جو تم لوگوں کو منہ بھی نہیں لگاتا، اس سے اچھے تو ہم ہیں کہ اماں تمہیں بہو بنانے کو تیار ہو گئی، اور تم بجائے ہمارا احسان ماننے کے ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ عاطف گھٹیا پن پر پوری طرح سے اتر آیا تھا۔ مجھے تمہاری ان سطحی باتوں کا کوئی جواب نہیں دینا۔ زرنین کو عاطف کی باتوں پر بے تحاشا اشتعال آیا تھا، لیکن وہ صرف اپنے ماں باپ کی خاطر عاطف سے اتنا کہہ کر وہاں سے پلٹ آئی، جبکہ عاطف وہاں کھڑا پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ ماموں کے گھر کی طرف سے ان کے بیٹے تیمور کی شادی کا کارڈ آیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ زرین کے ننیال والے زرین کے گھر والوں سے بہت کم ملا کرتے تھے، اور اس کا اصل محرک طبقاتی فرق تھا۔ زرین بیٹا، تمہارے ماموں خود یہ کارڈ دے کر گئے ہیں، اور تم سب بہنوں کو کہا ہے کہ وہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی رہنے آ جائیں۔ اماں خوشی خوشی زرین کو بتا رہی تھی۔ اماں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مومانی جان کو ہم لوگوں سے زیادہ میل جول پسند نہیں، بس خاص موقعوں پر ہی وہ ہمیں یاد کر لیتی ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں بھی ان سے یوں ہی ملنا چاہیے۔ ہم بھی عین وقت پر تقریب میں جا کر شرکت کر لیں گے۔ زرین سہولت سے بولی تو اماں بھی اس کی بات سے متفق ہو کر بولی، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، تھوڑا تھوڑا ملنے سے کم از کم میرے بھائی سے تعلق تو جڑا ہوا ہے، ورنہ تمہاری خالہ تو موقعوں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑتی۔ اماں کو اداس ہوتا دیکھ کر زرین نے ایک دم بات پلٹی۔ اماں، تیمور تو نقاش سے چھوٹا ہے، ماموں کو پہلے نقاش کی شادی کرنا چاہیے تھی نا؟ ہاں بیٹا، لیکن نقاش بہت مختلف طبیعت کا لڑکا ہے۔ میں نے بھی یہی بات تمہارے ماموں سے کہی تھی، وہ کہنے لگے کہ اس کا مزاج سیلانی اور من موجی ہے، اور ہم کو وہ اپنی زندگی میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔ اماں پوری تفصیل بتاتے ہوئے بولی، واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، نقاش کا مزاج بہت انوکھا ہے۔ زرین سوچتے ہوئے بولی، ذہن میں نقاش کا سراپا لہرا گیا۔ ابھی 3 دن پہلے ہی تو نقاش کو اس نے ایک شاپنگ سینٹر میں دیکھا تھا۔ اس کی کولیگ آسیہ کو بازار سے کچھ لینا تھا، سو زرین کو بھی اس نے آفس واپسی پر ساتھ لے لیا تھا۔ نقاش ایک انتہائی ماڈرن لڑکی کو بے دریغ شاپنگ کرا رہا تھا۔ زرین نے نقاش سے نگاہ بچا لی تھی اور آسیہ کو وہاں سے جلدی چلنے کو کہا تھا۔ وہ اس وقت نقاش سے ملنے کے موڈ میں قطعاً نہیں تھی، ورنہ جب بھی نقاش اس سے ملتا بہت خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ ایمان کالج سے گھر واپس آئی تو کچھ پریشان سی تھی۔ شام تک وہ الجھی رہی۔ زرین نے ایمان کی پریشانی بھانپ لی۔ ایمان، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان ہو؟ زرین نے استفسار کیا تو ایمان چونک گئی۔ نہیں آپی، بس ایسے ہی امتحان کی کچھ فکر ہو رہی ہے، وہ بات بناتے ہوئے بولی، لیکن زرین مطمئن نہ ہوئی۔ نہیں چندہ، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، اپنی آپی کو نہیں بتاؤ گی؟ زرین اسے پیار کرتے ہوئے بولی تو ایمان کی کچھ ہمت بدی۔ وہ آپی، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ذرا سا ہچکچائی۔ ہاں بولو جانو، کیا بات ہے؟ زرین پیار سے بولی۔ میری ایک ٹیچر ہے مسز ہارس، وہ اپنے بھائی کے لیے ہمارے گھر آنا چاہ رہی ہیں، کافی عرصے سے وہ بضد ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے؟ زرین خوش ہو کر بولی، پھر مزید گویا ہوئی۔
تو یہ بات کہنے میں تم اتنا جھجک کیوں رہی تھی؟ آپ ہی آپ بڑی ہیں، پہلے آپ کی شادی ہونا چاہیے نا۔ ایمان نے اپنے دل کی بات کہی تو زرنین بے ساختہ ہنس دی۔ میری بہنا، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، کس کا وقت پہلے آ جائے یہ تو تقدیر کی بات ہے نا۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری پیاری سی بہنا کا دلہن بننے کا وقت آ گیا ہے۔ آخر میں اسے چھیڑتی ہوئے بولی تو ایمان شرما سی گئی۔ زرنین نے اماں کو بتایا تو وہ بھی خوش ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں زرنین کی بھی فکر ہو گئی تھی۔ بیٹا، تم ایمان سے 3 سال بڑی ہو، پہلے تم رخصت ہو جاتی تو اچھا تھا، اماں دھیرے سے بولی۔ اوفو اماں، اگر قدرت کی طرف سے ایمان کا وقت پہلے آ گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کے لیے اتنا اچھا رشتہ بھیج رہا ہے۔ زرنین اماں کو قائل کرتے ہوئے بولی تو اماں خاموش رہیں۔ زرنین کی بات ان کے دل کو لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم ایمان سے کہو کہ مسز حارث کسی دن ہمارے گھر آ جائیں، اماں دھیرے سے بولی تو زرنین خوش ہو گئی۔ مسز حارث اپنی ماں، شوہر اور بہن بہنوئی کے ساتھ آئیں اور اپنے بھائی کا رشتہ دے گئی جو بینک میں ایک اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ آنٹی، آپ میرے بھائی کی انکوائری کروا لیجیے اور اپنی طرف سے اطمینان کر کے ہاں کر دیجیے، مسز حارث سہولت سے بولی تو اماں نے انکساری سے کہا، نہیں بہن، ہمیں انکوائری کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس ذرا لڑکے کو دیکھنا چاہیں گے۔ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں بہن، آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہیں آپ ہمارے گھر آئیے، مسز حارث خوش اخلاقی سے بولی۔ پھر کچھ دنوں میں ہی اماں اور زرنین نے اپنے تئیں معلومات کر کے ایمان کا رشتہ اوکے کر دیا۔ آج تیمور کی مہندی تھی، ماموں نے صبح ہی ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی بھجوا دی تھی، لیکن زرنین کا اتنے سویرے جانے کا قطعاً موڈ نہیں تھا۔ اس پر متضاد ابا کو کل رات سے ہلکا سا ٹمپریچر بھی ہو گیا تھا۔ ایمان کالج گئی ہوئی تھی، جبکہ دعا اور مشل بڑے ذوق و شوق سے جانے کی تیار تھی، لیکن اماں دونوں کو یوں اکیلے بھیجنے سے کترا رہی تھیں۔ ان کی باوج کا سلوک برا نہیں تھا تو خاص اچھا بھی نہیں تھا، وہ ہمیشہ اپنی نند اور ان کے بچوں سے لیے دیے رہتی تھیں۔ اماں کا تذبذب کا شکار دیکھ کر زرنین اماں سے بولی، آپ دعا اور مشل کے ساتھ ماموں کے گھر چلی جائیں، میں ابا کے پاس ٹھہر جاتی ہوں، اور ویسے بھی آفس سے میں نے آج کی چھٹی کر لی ہے، لہٰذا میں ابا کے پاس رک جاتی ہوں۔ ارے بیٹا، یہ مہندی کی رسمیں تو لڑکی والوں کے لیے ہوتی ہیں، تم ایسا کرو، دعا اور مشل کے ساتھ چلی جاؤ، میں انشاءاللہ بارات میں شرکت کر لوں گی، اماں رسانیت سے بولی تو زرنین مزید کچھ اور نہ بول سکی۔ زرنین، مشل اور دعا ماموں کی کوٹھی پر پہنچی تو وہاں شادی کی مخصوص گہما گہمی تھی۔ ممانی تینوں کے سلام کا جواب سرسری سا دے کر دوسری جانب چلی گئی، جہاں ان کے میکے والے اور دیگر مہمان موجود تھے، البتہ ماموں نے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چلو شکر ہے کہ تم لوگ آ گئے، ورنہ میں تم لوگوں سے ناراض ہو جاتا، ماموں خوش دلی سے بولے۔ پھر ایمان اور اماں کے بارے میں استفسار کیا تو زرنین نے ایمان اور اماں کی غیر موجودگی کی وجہ بتا دی۔ میں ڈرائیور کو رات کو بھیج دوں گا تاکہ وہ ایمان کو عین وقت پر لے آئے، ماموں رسانیت سے بولے۔ نہیں ماموں جان، دراصل ایمان کے کالج میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کا آنا بہت مشکل ہو جائے گا، زرنین معذرت خواہانہ انداز میں بولی تو ماموں سر ہلا گئے۔ اسی دوران زرنین کی ماموں زاد بہن نیلم وہاں آ گئی جو 3 بچوں کی ماں تھی۔ السلام علیکم نیلم باجی، کیسی ہیں آپ؟ تینوں نے آگے پیچھے سلام کیا، پھر زرنین نے خیریت دریافت کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ کیسی ہو؟ وہ خوش اخلاقی سے بولی تو زرنین نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ان سے سلام دعا کے بعد تینوں بہنیں سٹنگ روم میں آ گئیں، جہاں ان کی ننیالی کزنز کے ساتھ ساتھ کچھ اجنبی چہرے بھی تھے۔ زرنین کا یہاں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، البتہ دعا اور مشل دیگر لڑکیوں کے ساتھ مہندی کی تھال وغیرہ سجانے لگی۔ فون کی مسلسل بجتی بیل پر ایمان نماز جلدی جلدی ختم کر کے ٹیلی فون کی جانب آ گئی۔ ہیلو، ایمان نے ریسیور اٹھا کر جلدی سے ہیلو کہا، لیکن مقابل کی آواز سن کر نہ جانے کیوں ایمان بدمزہ ہو گئی۔ میں عاطف بات کر رہا ہوں، ذرا زرنین سے بات کرواؤ، انتہائی اکھڑ لہجے میں بولتا عاطف ایمان کو سخت برا لگا تھا۔ عاطف بھائی، زرنین آپ ہی تیمور بھائی کی مہندی میں گئی ہیں، ایمان بمشکل اپنے لہجے کو نرم بنا کر بولی۔ کب گئی ہے وہ مہندی میں؟ اسے ذرا معلوم نہیں کہ مہندی میں جانے سے پہلے اسے مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی، عاطف رعونت و رکھائی سے بولا، جبکہ دوسری جانب ایمان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ کیوں عاطف بھائی، اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ وہ اماں ابا کی اجازت سے گئی ہیں، ایمان تلخی سے بولی تو دوسری جانب وہ انتہائی سلگ کر بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں اس کا کچھ نہیں لگتا؟ ایک تو مجھ سے پوچھے بغیر محترمہ نے مردوں کے آفس میں نوکری کر لی، اور اب موصوفہ سیر سپاٹوں کو نکل کھڑی ہوئی، وہ بھی مجھے بنا بتائے۔ عاطف بھائی، وہ سیر سپاٹوں کے لیے نہیں گئی، بلکہ اپنے ماموں زاد بھائی کی رسم مہندی میں گئی ہیں، ایمان ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ یہ بھی خوب کہی تم نے، جو ماموں اور ان کی فیملی تم لوگوں کو منہ تک نہیں لگاتے، ان کی تقریبات اور خوشیوں میں تم لوگ دوڑے دوڑے چلے جاتے ہو۔ عاطف کے الفاظ نے ایمان کو جلتے ہوئے تنور میں بٹھا دیا تھا، لیکن ہائے مجبوری، وہ خاموش رہنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ بتا دینا اپنی آپی کو کہ اگر انہیں کچھ فرصت مل جائے تو مجھے فون کر لے، یہ کہہ کر عاطف نے کھٹاک سے ریسیور رکھ دیا، جبکہ ایمان گمسم سی ریسیور پکڑے نہ جانے کتنی دیر کھڑی رہی کہ اماں نماز سے فارغ ہو کر جب لاؤنج میں آئی تو ایمان کو ساکت کھڑا دیکھ کر بہت زور سے چونکی۔
ارے ایمان کیا ہوا؟ کس کا فون تھا اور تمہارا چہرہ کیوں اتنا زرد اور اترا ہوا ہے؟ اماں اس کے قریب آ کر فکر مندی سے بولی۔ عاطف بھائی کا فون تھا، ایمان آہستگی سے بولی۔ عاطف کا فون؟ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپی کو ماموں کے گھر جانے سے پہلے ان کی اجازت لینی چاہیے تھی۔ ایمان ناگواری سے بولی تو اماں بھی بیزار سی ہو گئی۔ یہ عاطف تو بالکل باولا لڑکا ہے، بھلا ابھی سے اس سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے۔ اماں جب عاطف بھائی شادی سے پہلے آپی کو اتنی پابندیوں اور سختیوں میں رکھ رہے ہیں تو شادی کے بعد تو نہ جانے کیا سلوک کریں گے میری نازک اور حساس آپی کے ساتھ۔ ایمان انتہائی فکر مندی سے بولی تو اماں بھی ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ بیٹا یہی خدشات تو مجھے رات دن کسی ناگ کی طرح ڈستے رہتے ہیں۔ میری زرنین پھولوں سے زیادہ نرم و نازک اور عاطف اتنا اکھڑ اور سخت مزاج انسان، سنگلاخ چٹان کی مانت۔ اماں افسوس و تعصب سے بولی تو اماں یہ تو پھر آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے والی مثال ہوئی۔ آپ کیوں جان بوجھ کر آپی کو اس اندھے کنویں میں پھینک رہی ہیں جہاں آپی کے لیے کوئی روشنی کا روزن اور خوشی کے ٹمٹماتے جگنو بھی نہ ہوں گے؟ ایمان روحانسی ہو کر بولی، پھر مزید گویا ہوئی۔ اماں اب پلیز آپی کا یہ رشتہ ختم کر دیجیے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیا تم اپنی پھپھو کو نہیں جانتی؟ وہ پورے خاندان میں میری بچی کے شفاف کردار پر چھینٹیں اچھالیں گی، اور پھر میری 2 بیٹیاں اور بھی تو ہیں، ان کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ کون آئے گا انہیں بیاہنے؟ اماں خوفزدہ سی ہو کر بولی۔ اوفو اماں آپ کیوں اتنا ڈرتی ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ انشاءاللہ مشعل اور دعا کے نصیب بھی کھول دے گا، اور زرنین آپی کو بھی عاطف بھائی سے لاکھوں گنا اچھا بر مل جائے گا۔ بس ایک بار آپ خود پر اور اس ذات پر بھروسہ کیجیے جس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے۔ ایمان اماں کی ہمت بندھاتے ہوئے بولی۔ وہ فطرتاً ڈرپوک اور کم ہمت عورت تھی۔ حیدر صاحب کے ساتھ جب شادی ہو کر آئی تھی تب سے ہی اپنے سسرال والوں سے دبتی آئی تھی۔ انہیں دبتا دیکھ کر ان کے سسرال والے ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ وہ عاطف سے زرنین کا رشتہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے شوہر کی خواہش اور اپنی نند کے جارحانہ طبیعت کے باعث انہوں نے اپنے لبوں پر فقل ڈال لیے تھے۔ حیدر صاحب کو عاطف کی اس قدر کھوٹی طبیعت کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ شاید کبھی بھی یہ رشتہ طے نہ کرتے۔ عاطف اتنا عیار اور مکار تھا کہ اپنے ماموں کے سامنے انتہائی سعادت مند اور فرمانبردار بانجی کی طرح آتا تھا۔ وہ اس رشتے سے اتنا مطمئن تھے کہ اماں کی ہمت نہ ہوتی کہ انہیں عاطف کے اصل رنگ سے آگاہ کرتی۔ ایک تو معذوری، اوپر سے بیکاری نے انہیں اتنا حساس اور زندگی سے بیزار کر دیا تھا کہ اکثر و بیشتر وہ اپنی موت کی خود دعائیں مانگتے تھے۔ ایسے میں اگر انہیں یہ بتا دیا جاتا کہ عاطف زرنین کے کسی طور پر قابل نہیں تو شاید یہ صدمہ ان کے دل و دماغ میں بہت کاری ضرب لگا دیتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے مجھے ایمان، اماں آہستگی سے بولی، پھر مزید گویا ہوئی۔ اب عاطف زرنین سے لڑے گا؟ ہائے میری بچی کہاں پھنس گئی؟ اماں کی بات سن کر ایمان بھی اداس ہو گئی۔ ریڈ کلر کے شفون جارجٹ کے سوٹ میں کاپر رنگ کے موتیوں سے بنے کام کے سوٹ میں زرنین بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو پن اپ کر کے چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ آج بہت مختلف لگ رہی تھی۔ البتہ جیولری کے نام پر اس نے سونے کے ٹاپس پہنے ہوئے تھے، کیونکہ جیولری کا اسے بالکل شوق نہیں تھا، جبکہ سونے کے ٹاپس وہ ہمیشہ پہنے رکھتی تھی جو اسے بہت زیادہ عزیز تھے، کیونکہ یہ ٹاپس ابا نے اسے میٹرک میں پوزیشن لانے پر گفٹ کیے تھے۔ گرین اور گولڈن امتزاج کے پشواز اور پجامے میں مشعل اور آتشی گلابی پشواز پجامے میں دعا بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مہندی کا انتظام شہر کے معروف ہوٹل میں تھا۔ دعا اور مشعل بہت انجوائے کر رہی تھی، مگر زرنین کا سارا دھیان ابا کی طبیعت کی جانب تھا۔ آج صبح یہاں آتے وقت وہ اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ تمام لڑکیاں بڑے زور و شور سے گانا گانے میں مصروف تھیں اور اس شور سے زرنین کا سر کا درد بھی بڑھ گیا تھا۔ ارے زرنین تم وہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ بھئی تم بھی لڑکیوں کے ساتھ گانے گاؤ۔ زرنین کی چھوٹی ممانی نے اسے یوں اکیلا بیٹھا دیکھا تو انتہائی خوش اخلاقی سے بولی، نہیں چھوٹی ممانی، میں یہاں بالکل ایزی ہوں۔ وہ چھوٹی ممانی کی اس اخلاق کی وجہ بخوبی جانتی تھی۔ اس وقت وہ اپنی بیٹی کے ہونے والے سسرال کے ساتھ موجود تھی۔ وہ ان لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان کے تعلقات اپنے سسرال والوں سے کتنے اچھے ہیں۔ زرنین ادھر ادھر نگاہ دوڑا رہی تھی کہ ایک شخص پر اس کی نگاہ ایک پل کو ٹھہری۔ اوہ نقاش یہیں پاکستان میں ہے؟ انتہائی رفع اليہ میں ہمیشہ کی طرح نقاش تمام محفل میں منفرد اور الگ لگ رہا تھا، کئی لڑکیوں کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، جبکہ اس کے پہلو میں بلیک رنگ کی فینسی ساڑی، جس کی سلیو لیس بلاؤز میں سفید نگوں کا انتہائی دلکش اور نازک کام ہوا تھا، اور اسی کی ہم رنگ جیولری پہنے وہ بلیک بیوٹی بھی ہرگز نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں تھی۔ وہ نقاش کے ساتھ گردن اکڑائے مغرورانہ مسکراہٹ لیے گھوم رہی تھی، جیسے کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ تھوڑی دیر بعد نقاش لیڈیز سائڈ پر آیا تو اس کی نگاہ الگ تھلگ بیٹھی زرنین پر پڑی۔ وہ اس لڑکی کے ہمراہ زرنین کے پاس چلا آیا۔ او زرنین یہ تم ہو؟ کتنے عرصے بعد تمہیں دیکھا ہے، نقاش حیرت سے بولا تو زرنین نے مسکرا کر نقاش کو سلام کیا۔ وہ
وہ نکاش کی عجیب و غریب فطرت سے خوب واقف تھی۔ وہ اپنے گھر والوں سے کیا پوری دنیا سے ہٹ کر تھا۔ بقول ایمان کے میں نے نکاش بھائی جیسا انوکھا بندہ آج تک نہیں دیکھا۔ اب نکاش اپنے فرینڈ سے زرنین کا تعارف کروا رہا تھا۔ اور سناؤ ہنی، تمہارے منگیتر کا کیا حال ہے؟ نکاش بولا، وہ ٹھیک ہے، آپ سنائیں امریکہ سے کب آئے؟ زرنین نرم لہجے میں بولی، میں پچھلے ہفتے آیا تھا اور اب تیمور کے ولیمے کی رات بزنس کے سلسلے میں ٹورنٹو چلا جاؤں گا۔ نکاش اپنے مخصوص انداز میں بولا تو زرنین مسکرا کر بولی، آپ تو ہمیشہ ہی مصروف رہتے ہیں۔ او نکاش، یہاں سے چلو، مجھے یہاں بہت گھٹن ہو رہی ہے۔ انتہائی دلکش سی نسوانی آواز پر نکاش اور زرنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ دونوں ہی تھوڑی دیر کے لیے اسے فراموش کر گئے تھے۔ اوکے ڈیئر، پھر ملاقات ہوگی، زرنین سے کہہ کر وہ بنا اس کا جواب سنے اس لڑکی کے ساتھ چلتا بنا۔ واقعی نکاش بڑا انوکھا انسان تھا، زرنین خود سے بولی، پھر خود ہی مسکرا دی۔ ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی، لہٰذا زرنین نے محلے کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے انہیں قریبی ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ وہ عجیب بہکی باتیں کر رہے تھے۔ زرنین، میرے جانے کا وقت شاید آ گیا ہے، تم اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنا۔ ابا ٹوٹے پھوٹے لہجے میں زرنین سے بولے تو زرنین کی آنکھیں گویا سمندر بن گئی۔ ابا پلیز ایسی باتیں مت کریں، ہمیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ کی شفقت کی ضرورت ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ زرنین نے کہتے کہتے آخر میں ابا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر لجاجت سے کہا تو ابا کے ہونٹوں پر ایک تھکی تھکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹا، موت تو برحق ہے، اس سے فرار کسی بھی نفس کو جرأت نہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، آپ ایسی باتیں کر کے کیوں ہمیں ہلا رہے ہیں؟ موسم بخار ہے، آپ کو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں روتی ہوئی زرنین کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، پھر زرنین کی طرف متوجہ ہو کر گویا ہوئی، زرنین بیٹا تم گھر جاؤ، ایمان، مشل اور دعا اکیلی ہیں، وہ ہراساں ہو رہی ہوں گی۔ اماں، میرا ابا کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہ رہا، زرنین بے بسی سے بولی تو اسی دوران پھپھو اور عاطف دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ حد ہو گئی بھابھی، میرا بھائی ہسپتال میں پڑا ہے اور مجھے کسی نے خبر تک نہ کی، پھپھو اپنے مخصوص انداز میں پاٹدار آواز میں بولی، جبکہ عاطف کے چہرے پر بھی 12 بج رہے تھے۔ زرنین اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ریلیکس کرنے کی غرض سے کمرے سے باہر آ گئی اور بالکنی میں کھڑے ہو کر ہسپتال کی باہر کی طرف بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھنے لگی۔ ابھی اسے کھڑے ہوئی تھوڑی سی دیر ہی ہوئی تھی، عقب سے عاطف کی سلگتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم مجھے ایک فون تو کر سکتی تھی، وہ صرف تمہارے ابا نہیں میرے بھی کچھ لگتے ہیں۔ آئی ایم سوری عاطف، آج صبح بھاگم بھاگ ہم ابا کو ہسپتال لائے ہیں، میں ابھی تمہیں فون کرنے ہی جا رہی تھی، زرنین نرم لہجے میں رسانیت سے بولی، لیکن عاطف کے بگڑے تیور ہنوز برقرار تھے۔ پھر ہنکار بھر کر بولا، تم کل کس کی اجازت سے اپنے ماموں کے گھر فنکشن میں گئی تھی؟ عاطف کا جملہ سن کر زرنین نے انتہائی تحیر کے عالم میں عاطف کو دیکھا تھا۔ عاطف، اب سمجھتے کیوں نہیں، میں ماموں کے گھر اپنے ماں باپ کی اجازت سے گئی تھی، وہ ٹھوس لہجے میں بولی تو عاطف کو اس کا جملہ انتہائی برا لگا۔ ہاں، میں تو دودھ پیتا بچہ ہوں نا، جو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو زرنین، اور میں یہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ تم شتر بے محا ادھر سے ادھر پورے شہر میں ڈولتی پھرو۔ عاطف بنا ادھر ادھر لوگوں کا لحاظ کیے اسے سخت لہجے میں سناتا چلا گیا، عاطف خدا کے واسطے اس وقت آپ یہاں سے چلے جائیے، میرا ذہن بہت منتشر ہے۔ زرنین ضبط و برداشت کا تیز گرم گھونٹ نگلتے ہوئے بڑی مشکل سے بولی۔ عاطف اس کے جواب میں کچھ نہ بولا، البتہ ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ زرنین نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ زرنین نے اماں کو زبردستی گھر بھیج دیا اور خود ابا کے ساتھ ہسپتال میں رہی۔ رات کو ماموں نکاش کے ہمراہ اپنے بہنوئی کو دیکھنے ہسپتال آئے تو زرنین انہیں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ ارے ماموں، آپ لوگ! آج تو تیمور بھائی کی بارات ہے نا؟ ہاں بیٹا، لیکن تم تو جانتی ہو نا کہ آج کل یہ فنکشن رات 12 بجے کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں، میں نے سوچا دلہا بھائی کو دیکھ کر آ جاؤں، ماموں متانت سے بولے تو زرنین نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اب کیسے ہیں انکل؟ نکاش کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بخار نہیں ہے، لیکن کمزوری بہت ہے، زرنین گہری نیند میں مستغرق ابا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ ہنی، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا۔ نکاش کے کیرک انداز پر زرنین ہولے سے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ نکاش، آپ ابھی تک زرنین کو ہنی بولتے ہیں؟ ماموں حیرت سے بولے۔ نکاش بچپن سے ہی زرنین کو ہنی کہتا تھا، کیونکہ زرنین کو شہد کھانے کا بہت شوق تھا۔ یس پاپا، وہ مسکرا کر بولا تو زرنین اور ماموں بھی مسکرا دیے۔ صبح اماں کے ہمراہ تینوں بہنیں آ گئی تو زرنین نے سوچا کہ وہ آفس چلی جائے۔ ابا کی طبیعت بھی کافی بہتر تھی اور چونکہ اس کی جاب نہیں تھی، لہٰذا وہ زیادہ چھٹیاں افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی شام کو ابا ڈسچارج بھی ہونے والے تھے۔ زرنین گھر آ کر آفس جانے کے لیے تیار ہوئی اور آفس چلی گئی۔ شام کو وہ ڈائریکٹ آفس سے ہسپتال گئی تھی، جہاں پھپھو اور عاطف بھی موجود تھے۔ انہیں یہاں دیکھ کر زرنین کی تھکت مزید دوچند ہو گئی۔ پھپھو اور عاطف کو سلام کر کے وہ دھیرے سے اماں سے بولی، اماں میں ہسپتال کا حساب کر کے آتی ہوں، پھر ہم ابا کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ بولی تو آہستہ آواز میں تھی، لیکن پاس کھڑے عاطف نے سب بخوبی سن لیا تھا۔
میں نے تمام حسابات کلیئر کر دیے ہیں، چلو گھر چلنے کی تیاری کرو۔ عاطف انتہائی اکھڑ کر مغرور انداز میں بولا تو اسے اماں جان کو تائیدی نگاہوں سے دیکھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اماں کو عاطف سے بل جمع کروانے کی؟ اب شاید تمام زندگی تم مجھے اس احسان کا طعنہ دیتے رہو گے عاطف، زرنین دل ہی دل میں بولی۔ ایمان کے سسرال والے شادی پر زور دے رہے تھے، اماں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد ایمان اور زرنین کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، جبکہ ابا بھی یہ خبر سن کر خوش ہوئے۔ چلو نیک بخت، میں اپنی زندگی میں یہ خوشی دیکھ لوں گا۔ ابا کی خوشی و طمانینت کو محسوس کر کے وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن جب پھپھو سے اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ منہ بنا کر بولی، ابھی تو میرے عاطف کی جاب لگی ہے، اسے تھوڑا سیٹ تو ہونے دو۔ مگر ابا، آپ کے بھائی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی رخصتی اپنے ہاتھوں سے کرے، اماں رسانیت سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں عاطف، امنہ اور اپنے داماد سے بات کر کے بتاتی ہوں، پھپھو اپنی مخصوص انداز میں بولی، اور پھر 2-3 دن بعد انہوں نے بھی رضامندی دے دی، لیکن جہیز کی ایک لمبی فہرست کے ساتھ۔ اماں، ہم کسی طرح سے پھپھو کی یہ ڈیمانڈز پوری کریں گے۔ زرنین چیزوں کی اتنی لمبی فہرست پڑھ کر حواس باختہ سی ہو کر بولی، بیٹا جب تمہاری پھپھو یہ فہرست لائیں تھی میں نے بھی دبے دبے لہجے میں ان سے اس بابت استفسار کیا تھا، لیکن وہ چڑ کر بولی، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، آخر ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں، اور پھر زرنین اتنے عرصے سے جاب بھی تو کر رہی ہے، یقیناً تم نے اچھا خاصا جوڑ لیا ہوگا۔ اماں تمام تفصیل بتاتے ہوئے غمگین سی ہو گئی۔ اماں، اب پھپھو سے صاف کہہ دیجیے کہ ہم ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے۔ زرنین قطعیت سے بولی تو اماں نے دہل کر اسے دیکھا۔ نہیں بچے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، وہ کہیں رشتہ نہ توڑ دے، پھر سارے خاندان میں ہماری کتنی سب کی ہوگی، اماں جلدی سے بولی۔ اماں، کیا اس پوری دنیا میں عاطف ہی رہ گیا میرے لیے؟ اور آپ خاندان والوں کی کیوں اتنی فکر کرتی ہیں؟ کوئی آتا ہے ہم سے ملنے؟ جانتے ہیں سب کہ ہم پر کڑا وقت آ پڑا ہے، کوئی جھانکتا بھی نہیں ہے۔ ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کی زرنین کا ضبط بالآخر جواب دے گیا، وہ چیخ کر بولی تو کمرے میں آتی ایمان کے کانوں میں بھی زرنین کے الفاظ پڑے، آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیا اس بڑی دنیا میں صرف عاطف بھائی ہی رہ گئے ہیں؟ اماں، آپ دیکھیے گا آپی کا نصیب کتنا چمکدار اور اجلا ہوگا۔ ایمان اماں کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔ اور تمہارے ابا جو اتنے خوش ہیں، انہیں میں کیا بتاؤں؟ اماں بے بسی سے بولی تو دونوں بہنوں کی زبان تالو سے چپک گئی۔ پھر ایمان قدرے توقف کے بعد بولی، آپ ابا کو یہ بتائیے کہ پھپھو نے جہیز کی اتنی لمبی لسٹ بھیجی ہے، اور پھپھو سے بھی باشگاف الفاظ میں کہہ دیجیے کہ ہم ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے۔ ایمان نرمی سے بولی۔ ایمان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ابا سے نہیں تو پھپھو سے ضرور کیجیے۔ ایمان تائیدی انداز میں بولی تو اماں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اماں کو پھپھو سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگلے دن عاطف زرنین کے بتائے بنا اس کے آفس میں آدم کا۔ زرنین جو اپنے کولیگ فیصل کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی، عاطف کو اپنے کیبن میں یوں چھاپا مارنے والے انداز میں آتا دیکھ کر پل کی پل خاموش ہو گئی۔ ارے عاطف، آپ اچانک؟ زرنین فقط اتنا ہی بولی کہ عاطف پھٹ پڑا۔ اب سمجھا کہ تم کیوں یہ جاب چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ فیصل کو کینہ توس نگاہوں سے دیکھتا ہوا انگارے چبا کر بولا، جبکہ دوسری جانب مارے خفت و تذلیل کے زرنین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عاطف، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، فیصل میرے بھائی جیسا ہے، وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کی غرض سے جلدی بولی، لیکن عاطف نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں تم جیسی بد کردار اور بے حیا لڑکی سے ابھی اور اسی وقت شٹ اپ مسٹر عاطف۔ اس سے پہلے کہ عاطف سے ہمیشہ کے لیے اسے خود کی نگاہوں میں گرا دیتا، اسے خاک کر جاتا، وہ اس کا جملہ قطعی کر کے اونچی آواز میں بولی، اب اس سے آگے ایک لفظ بھی مت کہیے گا، ورنہ معلوم نہیں میں کیا کر ڈالوں گی۔ اور یہ لی اپنی منگنی کی انگوٹھی، وہ ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر بولی، آپ کیا مجھ سے شادی کرنے سے انکار کریں گے؟ میں خود ہی یہ رشتہ توڑتی ہوں۔ اس کے آفس کا پورا سٹاف یہ تماشا دیکھ رہا تھا، بعض لوگوں کے چہروں میں تعصب تھا تو کچھ تمسخراتی اور مذاق اڑاتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ عاطف مزید اسے سنتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو زرنین نے اپنے ساخت وجود کو کرسی پر ڈالا۔ آپ لوگ اپنا اپنا کام کیجیے، یہاں کوئی تماشا نہیں ہو رہا، فیصل نے تمام سٹاف کو مخاطب کر کے کہا، پھر مڑ کر زرنین کو دیکھا جو سرخ آنکھوں چہرہ لیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ فیصل جلدی سے جا کر اس کے لیے پانی کا گلاس لایا، جسے اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ آر یو اوکے زرنین؟ فیصل پشیمانی سے بولا تو ایک دم زرنین کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے بمشکل سر اس بات میں ہلایا۔ زرنین، آئی ایم ویری سوری، میری وجہ سے آپ کے منگیتر نے آپ جیسی شفاف لڑکی پر شک کیا، فیصل ندامت سے بولا۔ وہ ایک بیمار ذہنیت کا انسان ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، زرنین زہر خند لہجے میں بولی، پھر اس نے معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوئی، آئی ایم سوری فیصل، میں آپ کے بیٹے کی سالگرہ میں شرکت نہیں کر سکوں گی۔ اٹس اوکے زرنین، لیکن اگر آپ کہیں تو میں آپ کے منگیتر کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کروں۔ وہ ابھی تک ندامت کے سمندر میں غوطہ زن تھا، اور اس سمندر سے وہ اپنا سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ زرنین اسے بہنوں کی طرح عزیز تھی، وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے زرنین کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ پلیز فیصل، اس سارے قصے میں آپ خود کو قصوروار نہ سمجھیں، عاطف نے ہمیشہ مجھ پر شک کیا ہے، کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کیا، اور جن رشتوں میں شک و بد اعتمادی کے بادل ہوں وہ رشتہ کبھی بھی پنپتا نہیں، بنا اعتماد و
بھروسے کے میاں بیوی کا رشتہ اس چلتے چراغ کی مانند ہوتا ہے جو آندھی کی زن میں ہو اور کسی بھی پل شک کا جھونکا اس رشتے کی لو کو بجھا دے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ہمارے رشتے کی لو بہت جلد بجھ جائے گی، زرنین تعصب سے بولی، پھر فیصل سے کہہ کر اپنا پرس سنبھال کر آفس سے باہر نکلے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پھپھو تمام سامان واپس کر گئی تھی، بلکہ ان کے منہ پر مار گئی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی باوجہ اور زرنین کو بے نکت سنائی تھی۔ ابا کو تمام واقعے کا علم ہو چکا تھا اور اس وقت سے وہ گمسم سے تھے۔ گھر میں ایک سوگواری سی کیفیت قائم تھی، لیکن زرنین کا دل بہت مطمئن تھا، کیونکہ جب پھپھو نے ابا کو زرنین کے کرتوت بتانے چاہے تو انہوں نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ میری بیٹی بیٹی نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، میرا دایاں ہاتھ، اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ سن کر پھپھو اور زیادہ کلس گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے زرنین آفس نہیں گئی تھی۔ اس کے اندر لوگوں کی مذاق اڑاتی معنی خیز نگاہوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ کسی دوسری جگہ جاب کے لیے کوشش کر رہی تھی، ساتھ ایمان کی شادی کی بھی تیاریوں میں حصہ لے رہی تھی۔ فرقان انٹرپرائزز سے زرنین انٹرویو دے کر نکلی تو گیٹ سے باہر اس کی ملاقات نقاش سے ہو گئی۔ تم یہاں کیسے؟ نقاش نے اپنے مخصوص انداز میں استفسار کیا۔ اس کے لہجے میں نہ حیرت تھی نہ تجسس کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، اور یہی نقاش کی طبیعت کا خاصہ تھا، وہ کسی بھی بات کا تاثر نہیں دیتا تھا۔ اسے اپنے مزاج کے موسموں کو نہ جانے اپنی ذات کے کس کونے میں چھپا رکھا تھا کہ اس کے کسی بھی عمل یا جملے سے اس کی حیرانی، پریشانی، خوشی، غم جیسے تاثرات کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ دراصل میں یہاں انٹرویو دینے آئی تھی، زرنین نے جواب دیا۔ تو پہلے والی جاب تم نے چھوڑ دی؟ جی وہ چھوڑ دی، زرنین نے مختصر جواب دیا۔ اوکے، پھر سمجھو تمہیں یہاں جاب مل گئی، وہ پھر اپنے مخصوص انداز میں بولا، لیکن زرنین بے تحاشا خوش ہو گئی۔ سچ نقاش، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو، وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ ہنی ہو جائے نہیں، سمجھو ہو گیا۔ نقاش کے اس جملے نے اسے گہرے اطمینان سے نواز دیا۔ اچھا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، پھپھو جان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، وہ گاڑی کی جانب مڑ کر بولا تو زرنین نے بھی اس کی تقلید کی۔ ہنی تم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ سہولت سے ڈرائیو کرتے نقاش نے استفسار کیا۔ BBA کیا ہے، مزید پڑھنے کی خواہش تھی لیکن ابا کی بیماری کی وجہ سے وہ حسرت بن گئی، وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولی لیکن اندر سے بجھ گئی۔ MBA کی ڈگری لینا اس کی سب سے بڑی خواہش اور خواب تھا، تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ USA اسٹوڈنٹ ویزے میں چلی جاؤ اور وہیں سے MBA کر کے آؤ تو یہاں تمہیں بہترین جاب مل سکتی ہے۔ نقاش کی بات پر زرنین نے استجابیہ نظروں سے نقاش کو دیکھا۔ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، میں اور امریکہ وہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنے جاؤں؟ ناممکن، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ زرنین نے انتہائی شدومت سے گردن نہیں میں ہلائی۔ اس دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں، تم حامی تو بھرو، میں تمہارا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیتا ہوں۔ نقاش نے یہ کہہ کر زرنین کو تحیر و استجاب کے سمندر میں دھکیل دیا۔ آپ مجھے امریکہ بھجوائیں گے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گر کر بولی۔ وہاں میرا ایک دوست اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہے، تم ان لوگوں کے ساتھ رہ لینا، محض 2 سال کی تو بات ہے، پھر تمہارا فیوچر بہت شاندار ہوگا۔ نقاش اس کی حیرانی کو خاطر میں لائے بغیر بولا، میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گی۔ زرنین فقط اتنا ہی کہہ سکی، لیکن اندر سے وہ اچھی خاصی الجھ گئی تھی۔ ایمان کی شادی بخیر و عافیت انجام پا گئی تو ایمان اور زرنین نے سکھ کا سانس بھرا۔ سارا گھر اس پر اوندا پڑا ہوا تھا، وہ جلدی جلدی گھر سمیٹنے لگی۔ زرنین بیٹا کل صبح کر دینا، تم بھی بہت تھک گئی ہوگی۔ اماں اسے کام کرتا دیکھ محبت و شفقت سے بولی، نہیں اماں کل صبح مجھے آفس جانا ہے۔ فرقان انٹرپرائزز میں جاب کرتے اسے محض 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ وہ نقاش کی دل سے ممنون و مشکور تھی کہ اس کے توسط سے جلد ہی دوسری جاب مل گئی تھی۔ آج چونکہ ایمان کی رخصتی تھی لہٰذا اس نے چھٹی کر لی تھی، لیکن کل اسے ہر قیمت پر آفس جانا تھا۔ ایمان کی رخصتی میں نقاش بھی آیا تھا، وہی رف سہولیہ اور بے پرواہ انداز سے، جبکہ ماموں ممانی امریکہ گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مشعل اور دعا بھی کپڑے بدل کر زرنین کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ فرقان انٹرپرائزز میں جاب کر کے وہ خاصی مطمئن تھی۔ ایک تو آفس کا ماحول دیگر دفاتر کے مقابلے میں کافی صاف ستھرا تھا، اور دوسرا فرقان جو زرنین کا MD تھا وہ نقاش کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ ابھی اس نے چند دن سکون سے گزارے تھے کہ ابا جان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ دعا، مشعل اور ایمان کا رو رو کر برا حال تھا، خود اماں جان بھی کافی نڈھال تھی۔ ایسے وقت میں صرف زرنین تھی جو ضبط و صبر کا دامن بڑی مشکل سے تھامے بیٹھی تھی۔ فالج کا اثر ابا جان کے دماغ پر بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ مستقل غنودگی میں تھے۔ ابھی پچھلے ماہ ہی تو ایمان کی شادی زرنین اور اماں جان نے بڑی مشکلوں سے اپنی سفید پوشی کا برم رکھ کر کی تھی۔ اسپتال کے اخراجات، دوائیوں کا خرچ زرنین کی سکت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آفس سے اس نے پہلے ہی ایڈوانس سیلری بھی لے لی تھی۔ ایک طرف تو ابا کی حالت کی فکر اور دوسری جانب پیسوں کی پریشانی۔ زرنین بے تحاشا پریشان تھی۔ ڈاکٹرز ابا کے مزید کچھ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن زرنین اور اماں کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ ایمان اور اس کا شوہر باسط روز ابا کو دیکھنے آتے تھے، لیکن زرنین نے ان دونوں کے سامنے اس بات کا بالکل تذکرہ نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ اس گھر کا داماد تھا، بیٹا نہیں جس سے رقم مانگی جاتی۔ ماموں بھی بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے، ورنہ وہ خود ہی اپنی خوددار بہن کے ہاتھ میں چپکے سے رقم رکھ جاتی۔ انتہائی بے بس و لاچار ہو کر زرنین نے نقاش کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب بیل تواتر سے جا رہی تھی، لیکن
نقاش موبائل ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تیسری بار جب اسے نمبر ملایا تو دوسری بیل پر نقاش کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری، ہیلو نقاش، میں زرین بات کر رہی ہوں۔ زرین نے جھجک کر اپنا تعارف کروایا تو نقاش کے اعصاب پر چھایا نیند کا خمار کچھ چھٹا۔ ہنی خیریت تو ہے؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، آپ شاید سو رہے تھے۔ زرین پشیمانی سے بولی، اٹس اوکے، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ سہولت سے بولا تو اس پل زرین کو لگا جیسے صبر کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا۔ ٹھیک نہیں ہے نقاش، ابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رک گئی۔ تم مجھے بتاؤ کون سے ہسپتال میں ہے وہ؟ نقاش جلدی سے بولا اور پھر ہسپتال کا نام سن کر بولا، اوکے میں آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد نقاش ہسپتال میں موجود تھا۔ اس نے فلفور ابا کو ایک معروف پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کیا اور تمام ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ شام کو آئی تو اس وقت بھی نقاش وہیں موجود تھا۔ ڈاکٹرز ابا کی رپورٹ دیکھ کر خاصے مایوس تھے کیونکہ فالج کے اٹیک کی بدولت ان کا دماغ آدھے سے زیادہ ناکارہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز کی زبانی یہ المناک خبر سن کر مشل، دعا اور ایمان بے تحاشا رونے لگیں، لیکن نقاش نے دیکھا کہ زرنین انتہائی ضبط سے لبیں سے اپنی ماں کو سینے سے لگائے چپ چاپ کھڑی تھی۔ تقریباً ایک ہفتہ موت و زیست کی کشمکش میں جھولتے ابا بالآخر زندگی کی بازی ہار گئے اور موت کے مہیب اور تاریک سفر کے مسافر بن گئے۔ نقاش کافی دن سے زرنین کو نوٹ کر رہا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو بخوبی سنبھال رہی ہے، لیکن اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ جب ابا کا جنازہ اٹھا تو وہ اپنی بہنوں کو سنبھالے بس چپکے رو رہی تھی۔ سوئم کے بعد جب تمام مہمان اپنے گھروں کو سدھار گئے تو گھر جیسے کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ زرنین نے فی الحال آفس سے چھٹیاں لے لی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ گھر والوں کو اس نازک گھڑی میں اس کی کتنی ضرورت تھی۔ اماں بھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتی اور پھر اماں کو دیکھ کر دعا اور مشل بھی بے قابو ہو جاتی۔ زرنین کو اپنے باپ کے وہ الفاظ ابھی تک ازبر تھے کہ زرنین میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہے اور وہ اس گھر کا بیٹا بن کر دکھانا چاہتی تھی، تبھی اپنے دکھ پر اس نے ضبط و برداشت کے پہرے بٹھائے رکھے تھے۔ پھپھو صرف موت کے دن آئیں اور جلد ہی چلی گئیں، اس کے بعد بھولے سے بھی جان کر نہیں دیکھا۔ البتہ نقاش ہر روز تھوڑی دیر کے لیے ضرور چکر لگاتا تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو حسب عادت ہوا خوری کی غرض سے اوپر چھت پر آ گئی۔ وسیع و بیکراں نیلگوں آسمان کے بالکل وسط میں 14ویں کا چاند آج اسے کملایا ہوا محسوس ہوا۔ اداس و مایوس چاند کی چاندنی میں بھی آج ددھیا پن کی جگہ گدلا پن تھا۔ اسے لگا جیسے ستارے بھی مزمل و ملول سے آسمان کی گود میں بیٹھے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ موسم انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کا موسم اچھا ہوتا ہے تو باہر کا ہر قسم کا موسم ہمیں پیارا لگتا ہے، ورنہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ زرنین نہ جانے کہاں کہاں سوچ کی وادیوں میں نکل جاتی جب نقاش کی آواز نے اس کی محویت کو چھناکے سے توڑا۔ یہ آسمان پر اتنے غور و غوض سے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ نقاش اپنے مخصوص لہجے میں بولا تو زرنین نے اسے بے تحاشا چونک کر دیکھا اور فوراً سلام کیا۔ پھر اپنے انہماک کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، بس کچھ خاص نہیں، مجھے ہمیشہ آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، اور کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ نقاش نے استفسار کیا تو نہ جانے کیوں اداس سی زرنین اور زیادہ مزمل اور ملول سی ہو گئی۔ اب مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا نقاش، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے رنگ ایک ہی جھٹکے میں بے رنگ ہو گئے ہیں۔ کائنات مجھے بہت پھیکی پھیکی سی لگنے لگی ہے، مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگ رہی۔ بولتے بولتے زرنین کی آواز بھر آئی اور نقاش یہی چاہتا تھا کہ وہ کسی کے سامنے اپنا غم و دکھ کو آنسوؤں کی صورت میں باہر نکالے، ورنہ یہ آنسو جو اس کے اندر گر رہے ہیں وہ جم کر کہیں گلیشیئر کی صورت اختیار نہ کر لیں۔ ہنی مائی سویٹ کزن، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ نقاش کا اتنا کہنا تھا کہ زرنین منہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نقاش نے عذرا ہمدردی اسے اپنے شانے سے لگا لیا اور بے خودی سے اپنے غم میں ڈوبی زرنین کو یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کب نقاش کے ساننے سے لگی اس کا کندھا بھگو رہی تھی۔ جب رونے میں کمی آئی تو چاروں جانب اس نے مردانہ پرفیوم کی مہک کو محسوس کیا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا تو خود کو نقاش سے لگا دیکھ کر وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہٹی۔ اینی پرابلم ہنی؟ نقاش اس کے یوں بلک کر ہٹنے پر حیران ہو کر بولا، I'm sorry، میں نے آپ کی شرٹ خراب کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حرکت نقاش کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ جس سوسائٹی میں موو کرتا تھا، جس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، وہاں ایسی باتیں بالکل بھی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، اور پھر اس کی آدھی سے زیادہ زندگی تو یورپ میں گزری تھی۔ وہ انتہائی براڈ مائنڈڈ تھا، منفی امتیاز کو درخور ادنا نہ سمجھتا تھا۔ ویسے اگر دوبارہ رونے کا دل چاہے تو مجھ سے گلے لگ کر رو لینا، اس طرح اکیلے آسمان کو دیکھنے کھڑی مت ہو جانا۔ نقاش عام سے لہجے میں بولا، لیکن زرنین اس کی بات پر سٹ پٹا گئی۔ واقعی نقاش، تم بہت انوکھے ہو، وہ دل میں خود سے بولی۔ مہنگائی کے موج اور طوفان میں زرنین کی قلیل تنخواہ میں گھر چلانا اماں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مشل اور دعا کے ٹیوشن کے پیسے بھی ناکافی ہوتے جا رہے تھے۔ زرنین صبح جاتی تو سرشام تھکی ہاری گھر میں داخل ہوتی۔ وہ اپنی ساری تنخواہ اماں کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ اماں اندر ہی اندر ازحد پریشان تھی کہ کس طرح وہ زرنین سے کہیں کہ گھر کا چلنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ زرنین سمجھ رہی تھی کہ اماں نے گیس اور بجلی کے بل بھر دیے ہیں، لیکن جب
سر چارج لگ کر بل لائے تو زرنین کے اچھے خاصے چھکے چھوٹ گئے۔ اماں کیا بل 2 ماہ سے جمع نہیں ہوئے؟ وہ فقط اتنا ہی بولی تھی کہ اماں کو ندامت سے چہرہ جھکاتے دیکھ کر انتہائی شرمندہ ہو گئی۔ بھلا اس مہنگائی میں کس طرح وہ گھر کا خرچہ چلاتی؟ کوئی بات نہیں اماں، میں جمع کروا دوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اپنی ماں کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ہنی تم مجھ سے پیپر میرج کیوں نہیں کر لیتی؟ نقاش نے انتہائی اطمینان سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وٹ؟ حواس باختہ سے زرنین فقط اتنا ہی بول پائی۔ اس نے نہ جانے کون سی طاقت کے زیر اثر اپنی پریشانیاں نقاش کے سامنے آ کر دی تھیں، جس کے جواب میں نقاش بنا سوچے سمجھے فوراً بولا تھا۔ نقاش آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ زرنین اپنے آپ کو سنبھال کر بمشکل بولی۔ یس مائی ہنی، اس وقت نہ میں نیند میں ہوں اور نہ نشے میں، وہ بے پرواہ انداز میں بولا۔ پھر مزید گویا ہوا، 15-20 ہزار روپے کی جاب کر کے تم ہرگز اپنا گھر نہیں چلا سکتی۔ میں نے امریکہ جانے کی آفر کی تھی، مجھے معلوم ہے کہ پھپھو تمہیں یوں تنہا امریکہ ہرگز جانے نہیں دیں گی۔ اگر میں تم سے پیپر میرج کر لیتا ہوں تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، تم اپنی پڑھائی کے ساتھ وہاں جاب بھی کر لینا، اس طرح تم بہت اچھی طرح اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکو گی۔ نقاش کی بات میں وزن ضرور تھا، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ نقاش اور زرنین کے گھر والے پیپر میرج کو کیسے تسلیم کر لیتے؟ ہنی میں صرف تمہاری پرابلمس کی بنا پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اسے سوچوں میں مستغرق دیکھ کر نقاش اپنی پوزیشن کلیئر کرتا ہوا بولا۔ مجھے معلوم ہے نقاش کہ آپ یہ صرف میری پریشانیوں کو ختم کرنے کی خاطر کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا ہنی؟ نقاش نے استفسار کیا۔ لیکن پیپر میرج کو معاشرہ کس نظر سے دیکھے گا؟ میرے گھر والے کیا سوچیں گے؟ وہ اپنی سوچوں کو زبان دے کر انہیں آ کر گئی۔ وہ کم آن ہنی، اتنی چھوٹی سی بات پر تم اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ ارے ہم یہ کس سے کہیں گے کہ ہم پیپر میرج کر رہے ہیں؟ یہ معاہدہ ہم دونوں کے درمیان رہے گا، نقاش مضبوط لہجے میں بولا تو زرنین کا دماغ بری طرح سے الجھ گیا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام گئی۔ نقاش مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اوکے ہنی، لیکن تم جب بھی چاہو مجھ سے ڈائیورس لے کر اپنا راستہ الگ کر سکتی ہو، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کریں گے، نقاش اپنائیت سے بولا تو زرنین دکھتے سر کو اس بات میں ہلا گئی۔ ایمان تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی اور اماں کو فکر ہو رہی تھی کہ بچے کی پیدائش پر وہ اسے کیا دیں۔ زرنین سے کچھ کہتی تو انہیں بہت شرم آئی تھی، جب بھی وہ اس کے سامنے کسی خرچے کا تذکرہ کرتی تو اس کا اترتا چہرہ انہیں ندامت کی عمیق گہرائیوں میں دھکیل دیتا۔ کچھ سوچ بچار کے بعد انہوں نے دوبارہ مشین سنبھالی، جو آنکھیں کمزور ہونے کی وجہ سے ایمان اور زرنین نے بڑی ضد کر کے اسٹور میں رکھوا دی تھی۔ محلے کے ایک بچے کو بلا کر انہوں نے آس پڑوس کے گھروں میں کہلوا دیا کہ وہ کپڑے دوبارہ سینے لگی ہیں، اور ایک ہی دن میں انہیں 4 سوٹ کی سلائی کا کام بھی مل گیا۔ وہ سلائی مشین میں جت گئی۔ دعا اور مشل اسکول سے گھر آئیں تو انہوں نے ماں کو منع کرنا چاہا، مگر ان دونوں کو ڈپٹ کر ماں نے خاموش کروا دیا۔ لیکن جب زرنین اندر داخل ہوئی اور ماں کو سلائی مشین پر بیٹھے دیکھا تو مارے بے بسی اور رنج کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہیں اماں کے تخت پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ویسے بھی اس کا دل کئی دنوں سے انتہائی مزمل اور بوجھل ہو رہا تھا۔ اماں نے زرنین جیسی مضبوط اعصاب کی لڑکی کو روتا دیکھ کر سب کام چھوڑ چھاڑ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میری بچی، کیوں رو رہی ہو؟ ماں بھی روحان سی ہو گئی۔ اماں کی شفیق سینے سے لپٹ کر وہ اور زیادہ رو دی۔ اماں میں آپ کی اچھی بیٹی نہیں ہوں نا؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ تجھے کس نے کہہ دیا؟ تو اس دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے، اماں تڑپ کر بولی۔ پھر آپ نے کیوں یہ سلائی مشین دوبارہ نکال لی؟ حالانکہ ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے، وہ سینے سے منہ نکال کر بولی۔ بیٹا میں تیرا بوجھ بٹانا چاہتی ہوں نا، وہ زرنین کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، اگر آپ نے کپڑے سینے شروع کیے تو مجھ پر اور بوجھ پڑ جائے گا، آپ پلیز سلائی نہیں کریں گی، زرنین اجازت سے بولی تو اماں نے مسکرا کر کہا، اچھا اب نہیں سیوں گی، اب خاموش، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو زرنین بے تحاشا خوش ہو گئی۔ اس دوران دعا اور مشل بھی وہاں آ گئی۔ اچھا اماں، یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم نے آپ کو منع کیا تو ہمیں ڈانٹ دیا، اور جب آپ ہی نے کہا تو فوراً مان گئی، مشل منہ بنا کر بولی تو زرنین مشل کی بات پر مسکرا کر بولی۔ میں نے اماں کو اپنے آنسوں سے بلیک میل کر دیا نا؟ زرنین کی بات پر ایک عرصے بعد سب ہنس دیے۔ کافی سوچ بچار کے بعد زرنین نے فیصلہ کیا کہ وہ نقاش کی بات مان لے۔ نقاش کی بات مان لینے سے وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتی تھی، دعا اور مشل کی شادیاں کر سکتی تھی، انہیں ایک بہترین مستقبل فراہم کر سکتی تھی۔ لیکن اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ یہ حقیقت تھی کہ نقاش ایک ہمدرد لڑکا تھا، لیکن دوسری طرف وہ ہر طرح کے جذبات و احساسات سے عاری انسان تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان صرف جسمانی ضرورت کے علاوہ اور بھی رشتہ پنپ سکتا ہے، جو اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مقدس، انمول اور معطر رشتہ ہے، جسے کوئی حساس دل چھو لے تو وہ شاعر بن جاتا ہے، کوئی اسے اپنے روح میں سمو لے تو سراپا اثار بن جاتا ہے، اور وہ رشتہ ہے محبت کا، چاہت کا، جس کی بدولت یہ دنیا قائم ہے، اور جس رشتے کی کوکھ سے اخلاق، ہمدردی، غمگساری اور دیگر رشتوں نے جنم لیا ہے۔ وہ یہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ محبوب کا انتظار کیسا ہوتا ہے، اس کی قربت کا نشہ کیا ہوتا ہے، اس کا روٹھنا کتنا جان لیوا ہوتا ہے، اور اس کا منانا کتنا دل فریب اور دل موہ لینے والا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ زرنین ایک بے حد حقیقت پسند لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے سینے میں ایک گداز دل رکھتی تھی، اور کبھی کبھی اس کے دل میں بھی ہر لڑکی کی طرح یہ خواہش ابھرتی تھی
کہ کوئی اسے بے حساب نہیں تو چاہے ضرور، اس کی ایک بار تمنا تو ضرور کرے، اسے اپنے دل کے آس پاس محسوس تو کرے، اور وہ بھی کسی سے محبت کرے، اس کے سینے میں منہ چھپا کر کہے کہ تم ہی میری اولین چاہت، میرے جینے کا سبب ہو، میری جان، میری زندگی ہو۔ مگر نقاش نے اسے ایک پرکشش جاب کی طرح شادی کی آفر کر دی تھی۔ یہ کیسی شادی تھی کہ جس میں نہ جذبات تھے، نہ احساسات تھے، نہ پیار و چاہت تھی، نہ محبت و تمنا، بلکہ اس پر متضاد نقاش نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جب چاہے اپنے راستے الگ کر سکتی ہے۔ ہاں، اس نے ٹھیک ہی تو کہا۔ نقاش میری مدد کرنا چاہتا ہے، اس دگردگوں کیفیت اور نامساعد حالات سے مجھے باہر نکالنا چاہتا ہے، اور میں ہی اس کے لیے بدگمانی سے سوچے جا رہی ہوں۔ سوچتے سوچتے اچانک زرنین کی سوچ کا دائرہ دوسری سمت جا نکلا تو وہ چونک کر خود سے بولی، نقاش نے میری ہر برے وقت میں مدد کی ہے، وہ میرا محسن ہے، میرا مسیحا ہے، اور ہمیشہ رہے گا، اور میں مسیحا ہونے کے ناطے اس کی ہمیشہ عزت کروں گی، اور کبھی نہیں بولوں گی کہ وہ میرا محسن ہے، میرا صنم نہیں۔ وہ خود کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی، پھر چادر منہ تک اوڑھ کر ہلکی پھلکی ہو کر سو گئی۔ بیل متواتر جا رہی تھی، لیکن نقاش موبائل ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جب چوتھی بار بیل گئی تو کسی کی نسوانی آواز ابھری۔ زرنین تھوڑا سا ہڑبڑائی، پھر اس نے نقاش کے متعلق پوچھا۔ دوسری جانب کافی شورغل ہو رہا تھا، جیسے کوئی فنکشن یا پارٹی ہو رہی ہو۔ جسٹ ویٹ پلیز۔ تھوڑی ہی دیر میں نقاش آ گیا اور غالباً موبائل لے کر کسی پرسکون جگہ پر آ نکلا، کیونکہ شور اب بہت دور سے آ رہا تھا۔ یس سنی، میں ہال سے باہر آ گیا ہوں، بولو کوئی کام ہے؟ نقاش کے کوئی کام ہے کہ جملے پر نہ جانے کیوں وہ چڑ گئی، لیکن اپنی ناگواری نقاش سے چھپا لی۔ وہ ایکچولی نقاش میں نے آپ کی آفر پر غور کیا، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ اس پل سے اسے نقاش سے بات کرنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ کون سی آفر ہنی؟ نقاش غائب دماغی سے بولا تو زرنین تحیر کی زیادتی سے گنگ سی رہ گئی۔ بھلا اتنی اہم بات نقاش کے ذہن سے کیسے نکل گئی؟ کوئی بات نہیں نقاش، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ دل کے چاروں طرف اداسیوں نے ڈیرا جما لیا۔ او کم آن ہنی، تم کون سی آفر؟ بولتے بولتے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اچھا، تم پیپر میرج کی آفر کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ یاد آنے پر بولا تو زرین محض ہوں کہہ کر رہ گئی۔ اوکے ہنی، میں مما پاپا کو کل بھیجتا ہوں، پھر جلد ہی تمہارے امریکہ جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اب تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، اوکے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا تو زرین ایک بار پھر سوچوں کے بور میں پھنس گئی۔ نہ جانے نقاش نے مومانی جان کو کیا کہہ کر یہاں آنے پر راضی کیا تھا۔ وہ ماموں کے ساتھ آ تو گئی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری کی لکیریں واضح طور پر کھنچی ہوئی تھیں۔ البتہ نیلم باجی کا رویہ نارمل تھا۔ اماں ان کی آمد کا مقصد جان کر عجب گفتگو کی کیفیت میں تھی کہ وہ خوش ہو یا حیرت کا اظہار کرے۔ اپنی باورچ کی فطرت سے وہ آگاہ تھی کہ یقیناً وہ نقاش کی مرضی کی وجہ سے یہاں زبردستی لائی گئی ہیں۔ وہ اس یدھیڑ بن میں مبتلا تھی کہ ہاں کر دیں یا نہ، جبکہ اندر سے اس بات پر بے حد نہال تھی کہ ان کے بھائی نے اس ساڑھے وقت میں زرنین کا رشتہ مانگا۔ وہ اس کی شادی کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ نقاش بہت عجیب مزاج کا لڑکا ہے، کہتا تھا کہ میں شادی جیسا فضول کام اپنی پوری زندگی میں نہیں کر سکتا، اور کہاں وہ 15 دن کے اندر اندر شادی کا کہہ رہا ہے۔ وہ بات جو ہم سالوں سے اسے سمجھا رہے تھے کہ شادی کر دو، وہ اس کی سمجھ میں نہ آئی، اور نہ جانے اب اچانک اسے یہ سودا کیسے سوار ہو گیا۔ مومانی رکھائی سے بولی تو اماں چپ رہ گئی۔ نیلم کے ساتھ بیٹھی ایمان اور زرنین بھی بخوبی مومانی کا طنز سمجھ گئیں۔ اچھا بھائی، تم شادی کی تاریخ جلد از جلد دے دو، ماموں اپنی بیوی کے بات کے اثر کو زائل کرنے کی غرض سے جلدی سے بولی۔ لیکن بھیا میں سوچ، اماں کی بات درمیان میں ہی رہ گئی جب ماموں حتمی انداز میں بولی، زرنین میری بھانجی ہے اور اس پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ پھر اماں بھی کچھ نہ بول سکیں اور ماموں شادی کی تاریخ طے کر کے اٹھے۔ ٹھیک 15 دن بعد وہ نقاش کے بیڈ پر اس کی صحت سجائے نوک پلک سے تیار بیٹھی تھی۔ 15 دن یوں چٹکی بجا کے گزرے تھے کہ اسے کچھ بھی سوچنے کا موقع نہ ملا تھا۔ اب تھوڑا ذہن ریلیکس ہوا تو سوچیں قطار در قطار اس کے ذہن میں چلی آئی تھیں۔ نقاش نے مجھ سے شادی صرف میری مدد کرنے کے لیے کی ہے، اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر میں کیوں اپنا پور سے جائے اس کی سیج پر منہ ہوئے انتظار ہوں۔ وہ تلخی سے سوچنے لگی، پھر بستر سے اٹھ کر باتھ روم سے ملحقہ ڈریسنگ روم میں چلی آئی اور ایک ایک زیور انتہائی بے دردی سے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر ڈھیر کر دیا۔ روسی اور باری لباس سے جان چھڑا کر ہلکا لیمن رنگ کا سوٹ زیب تن کیا۔ باتھ روم سے منہ دھو کر جب وہ باہر نکلی تو نقاش کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ او نو، یہ پھول میرے بیڈ پر کس نے سجائے ہیں؟ وہ سوچ کو دیکھ کر بیزاری سے بولا، یقیناً یہ میرے دوستوں کی کارستانی ہے، میں نے منع بھی کیا تھا کہ مجھے یہ فضولیات بالکل پسند نہیں۔ وہ خود سے بولا، پھر نوکروں کو آواز دے کر اسے فوراً یہاں سے سمیٹنے کا حکم دیا۔ زرنین خاموشی سے اپنی جگہ پر استدادہ ساری کارروائی دیکھے گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں بیڈ بالکل صاف ستھرا تھا، کہیں بھی کسی پھول کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہنی ڈیئر، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سو پلیز ایکسکیوز می، نقاش نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا۔ تم چاہو تو مجھ سے بیڈ شیئر کر لو، ورنہ سامنے صوفہ کم بیڈ پر سو جاؤ۔ وہ ہنوز پرانے لہجے میں بولا تو زرنین نے نگاہ اس کی جانب اٹھائے بنا کہا، میں وہاں صوفے پر ہی سو جاؤں گی۔ نقاش نے اس کا جواب سنا یا نہیں، اس کے قریب سے نکل کر ڈریسنگ روم کی جانب چلا گیا، جبکہ اس پل زرنین کو لگا جیسے صدیوں کی تھکن اس کے جسم میں حلول
کر گئی ہو۔ وہ بھاری پڑتے قدموں کو وہ مشکل گھسیٹتی صوفے تک آئی اور اپنا وجود گرا لیا۔ کیا میں نے نکاش سے کاغذی شادی کر کے اچھا کیا؟ وہ خود سے استفسار کرتی ہوئی بولی۔ نکاش جیسا بھی ہے، میرا رشتہ تو صرف پیپر تک محدود ہے نا؟ کوئی اس کے اندر سے بولا۔ مگر کیا تم نکاش سے طلاق لے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو؟ اندر سے ایک اور آواز آئی تو وہ گھبرا سی گئی۔ عورت کی زندگی میں ایک مرد سے زیادہ کی گنجائش قطعاً نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک مرد کے لیے جیتی ہے اور اسی کے لیے مرتی ہے، چاہے وہ نام کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے اندر کی مشرقی لڑکی بولی تو زرنین نے تھک کر اپنا سر صوفے پر ٹکا دیا۔ یوں ہی بے ارادہ اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی تو نکاش کو منہوئے خواب پایا۔ وہ نہ جانے کب کپڑے چینج کر کے بستر پر آ کر سو گیا تھا۔ پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا جو نفاستوں سے لیکے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کیا یہ کمرہ میرے اس گھٹن زدہ کمرے سے زیادہ اچھا ہے جہاں صرف ایک کھڑکی تھی اور 2 بستر تھے؟ چھوٹے سے کمرے میں ایک ٹیبل اور کرسی بھی تھی جہاں ایمان بیٹھ کر لیمپ کی روشنی میں رات گئے تک پڑتی تھی اور ان 2 معمولی بستروں میں دعا اور مشل کے ساتھ میں گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ سوتے سوتے زرنین کی آنکھیں بھر آئیں اور ایک کراہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کے بہتر مستقبل کی خاطر تنہائی خرید لی، کیونکہ میرا مسیحا، میرا صنم کبھی نہیں بن سکتا، خود سے کہہ کر زرنین بے آواز رونے لگی۔ ولیمے کے دوسرے دن نکاش زرنین کے پیپرز وغیرہ لے کر امریکہ روانہ ہو گیا۔ نکاش کو امریکہ گئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس نے ایک بار بھی زرنین کو فون نہیں کیا تھا۔ وہ بے ارادی طور پر نکاش کے فون کی منتظر تھی۔ ہر فون کی بیل پر وہ چونکتی لیکن اس کا فون نہ آنا تھا اور نہ ہی آیا۔ ایک دن اماں متفکر ہو کر زرنین سے بولی، زرنین بیٹا، نکاش کا فون نہیں آیا، تم 5 دن سے یہاں ہو؟ ہاں اماں، دراصل وہ وہاں بزنس کے سلسلے میں کچھ مصروف ہے نا، اس لیے 5 دن پہلے ہی سسرال میں فون آیا تھا ان کا۔ وہ اماں سے آنکھیں ملائے بغیر بولی۔ بھلا اماں سے وہ جھوٹ کب بولتی تھی؟ پھر 1 ہفتہ بھرپور انداز میں گزار کر وہ پھر سونے کے پنجرے میں آ کر قید ہو گئی۔ شومیئی قسمت، اسی دن نکاش کا فون آ گیا۔ ہنی ڈارلنگ، آر یو فائن؟ میں نے تمہارے پیپرز جمع کروا دیے ہیں، تم جلد ہی یہاں آ جاؤ گی، نکاش وہی بے پرواہ انداز میں بولا۔ پھر ادھر ادھر کی تھوڑی بہت باتیں کر کے کھٹاک سے فون رکھ دیا۔ زرنین نہ جانے کیوں گمسم سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ نہ اس نے زرنین کو کہا کہ آئی مس یو ڈارلنگ، نہ یہ کہا کہ میں جلد ہی تمہارے پاس آؤں گا، اور نہ کوئی شوخ و شنگ جملہ اس کی سماعتوں کی نظر کیا، جسے سن کر اس کی دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی۔ نکاش، تم کیسے انسان ہو؟ وہ انتہائی دکھی ہو کر خود سے بولی۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد نکاش امریکہ سے واپس آیا تو زرنین کے لیے اس کے انداز میں کسی قسم کی بے قراری یا شوق نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مخصوص انداز میں اس سے ملا، البتہ ماموں نے اسے ڈانٹا یہ کہہ کر کہ شادی کے فوراً بعد تم زرنین کو اکیلا کیوں چھوڑ گئے؟ ڈیڈ، میں زرنین کے کام سے ہی گیا تھا، اب تو آ گیا ہوں نا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے بولا، اوکے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر اب تم میری بیٹی کو ہنی مون پر لے جاؤ گے، انڈرسٹینڈ؟ ماموں کی بات پر زرنین بری طرح سٹپٹا گئی، جبکہ نکاش بالکل نارمل رہا، البتہ ممانعے کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ اوکے ڈیڈ، جیسے آپ کا حکم، مگر مجھے پرسوں میریلا میٹنگ کے لیے جانا ہے اور نیکسٹ ویک مجھے آسٹریلیا جانا ہے۔ وہ اپنا پروگرام بتاتے ہوئے بولا تو ماموں نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، میں زرنین کی منیلا کی ٹکٹ کنفرم کروا دیتا ہوں، تم زرنین کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ماموں کے اس فیصلے پر زرنین تذبذب کا شکار ہو گئی۔ منیلا پہنچ کر نکاش زرنین کو شنگریلا ہوٹل کی VIP روم میں چھوڑ کر میٹنگ کے سلسلے میں چلا گیا اور رات گئے تک واپس آیا۔ 3 دن نکاش کا یہی معمول رہا۔ زرنین انتہائی خاموشی سے یہاں ہوٹل کے بند کمرے میں وقت گزار رہی تھی۔ اس کی واحد تفریح کمرے کے بعد کھڑکی تھی جس سے وہ باہر خوش باش بے فکر لوگوں کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی۔ کھانا روم سروس کھانے کے اوقات میں سرو کر جایا کرتا تھا۔ چوتھے دن جب نکاش کو وقت ملا تو زرنین کی تنہائی کا احساس ہوا۔ اوہ ہنی، آئی ایم ریئلی سوری، تم یہاں بہت بور ہو رہی ہو نا؟ چلو آؤ، آج ہم شاپنگ پر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے شاپنگ سینٹر لے گیا اور 5ویں دن وہ اسے وہاں کے بیچ پر لے آیا۔ نہ جانے کیوں زرنین کو ایسا لگ رہا تھا کہ نکاش انتہائی نارمل انداز میں اسے گھما رہا تھا، جیسے وہ سر پر پڑی کوئی ڈیوٹی بھگت رہا ہو۔ ہنی مون سے آنے کے بعد زندگی دوبارہ اپنے ڈب پر آ گئی تھی۔ نکاش آسٹریلیا چلا گیا اور ماموں ہمیشہ کی طرح اپنے بزنس میں مصروف رہے۔ ممانعے اس سے شاذ و نادر ہی بات کیا کرتی تھیں۔ وہ پسماندہ سی پورے گھر میں کسی تنہا روح کی طرح چکراتی پھرتی تھی۔ جب دل بہت گھبراتا تھا تو ڈرائیور کے ہمراہ بہت سی چیزوں سے لدی پھندی اماں کے گھر چلی جاتی، لیکن وہاں بھی اس کے وحشی دل کو قرار نہ آتا۔ نہ جانے اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ نکاش نے مشل اور دعا کا ایڈمیشن شہر کے بہترین کالج میں کروا دیا تھا۔ گھر کے حالات بھی رفتہ رفتہ سدھرنے لگے تھے۔ اماں تو نکاش سے 1 پیسہ بھی لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن نکاش نے انہیں اپنی جان کی قسم دے کر خاموش کرا دیا تھا۔ نکاش کو گئے 3 ماہ ہو چلے تھے اور اس عرصے میں شاید 3 بار ہی نکاش کا فون آیا تھا۔ اس دفعہ کا بزنس ٹور خاصا لمبا ہو چلا تھا۔ پھر ایک اداس سی شام میں وہ چلا آیا۔ ہیلو ہنی ڈیئر، کیسی ہو؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولتا زرنین کو اتنا اچھا لگا کہ اس کا دل چاہا کہ نکاش کے گلے لگ جائے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے خود کو بمشکل روکا۔ اچانک ایک تلخ سوچ اس کے ذہن سے ٹکرائی تھی کہ وہ صرف اس کا کاغذی شوہر ہے۔ نکاش، آپ اچانک؟ وہ اپنی خوشی پر بمشکل قابو پا کر فقط اتنا ہی بولی۔ یس مائی ڈیئر ہنی، اور ایک خوشخبری، تمہارے پیپرز آ گئے ہیں اور میں نے تمہارا ایڈمیشن
شکاگو کی ڈیپال یونیورسٹی میں کروا دیا ہے، اب تم یونیورسٹی سے MBA کرو گی؟ واقعی کیا یہ سچ ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی تو نقاش قریب آ کر اس کے کان کھینچتے ہوئے بولا، یس سنی، یہ کہہ کر زرنین کو مجسمہ بنا کر وہ اندر چلا گیا۔ وہ کتنے عرصے سے جس چیز کو ڈھونڈ رہی تھی، جس چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی، وہ نقاش کا لمس تھا جو آج وہ اسے بخش گیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر سبھی اسے چھوڑنے آئے تھے سوائے مومانی کے، نیلم باجی، ان کے بچے، زرنین کے سب گھر والے، جن کی آنکھیں زرنین کی جدائی کے احساس سے بار بار نم ہوئی جا رہی تھیں۔ خود زرنین کے دل کی حالت بھی بے پناہ بوجھل ہو رہی تھی، اپنوں سے دوری کا احساس اسے بے تحاشا اداس کر رہا تھا۔ فلائٹ ٹیک آف کر چکی تھی، وہ اپنی سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی، اسی پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھا اس کا شریک کے سفر غمگسار میگزین پڑھنے میں مصروف تھا۔ باوجود کوشش کے اس کی بند پلکوں سے دو موتی نکل ہی آئے۔ اسی پل نقاش اس کی جانب متوجہ ہوا۔ او کامن ہنی، بی بریو، کمزور لڑکیوں کی طرح آنسو مت بہاؤ، بہادر بنو، تمہیں بہت آگے جانا ہے، یہ آنسو تمہیں کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، مجھے یہ آنسو بہت برے لگتے ہیں، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ نقاش انتہائی سپاٹ انداز میں بولا تو نہ جانے کیوں زرنین کو نقاش کی بات انتہائی بری لگی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو رگڑ ڈالا۔ نقاش اپنی بات کہہ کر دوبارہ میگزین میں گم ہو گیا، جبکہ زرنین ایک بار پھر بے چینی اور اضطراب کے سمندر میں غوطۂ زن ہو گئی۔ نقاش، یہ آنسو ہی تو ہیں جو میری تنہائی کے باوفا ساتھی ہیں، ایک ایسی ہمدرد سہیلی کی طرح جو میرے دکھ میں فوراً نکل آتے ہیں، اگر ان سے ناطہ توڑ بیٹھوں گی تو میں جیوں گی کیسے؟ شکاگو ایئرپورٹ پر اترتے ہی نقاش اسے میکسویل اسٹریٹ لے آیا جہاں اس کے انکل آنٹی رہتے تھے۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد نقاش اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے زرنین، اب میں چلتا ہوں، تم یہاں بالکل ایزی رہو، یہ دونوں بہت نائس ہیں۔ اس پل زرنین کا دل چاہا کہ نقاش کا ہاتھ پکڑ کر روک لے اور کہے، نقاش پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن ویسا نہیں کر سکی تھی۔ نقاش نے اسے کہاں اتنے اختیارات دیے تھے، انکل آنٹی واقعی بہت اچھے تھے، اس کا بے حد خیال رکھتے تھے، انہوں نے ساری زندگی یہی امریکہ میں ہی گزاری تھی، اپنے اکلوتے بیٹے کو پالا پوسا، جوان کیا، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کے بیٹے نے انہیں یہاں لا پھینکا اور خود اپنی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا۔ چونکہ ان کا بیٹا نقاش کا دوست تھا، لہٰذا نقاش نے ان کا پورا خیال رکھا تھا۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں کلاسز سٹارٹ ہو گئی تو اس کا ذہن تھوڑا مصروف ہو گیا، ورنہ ہر وقت وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کر کے چپکے آنسو بہاتی رہتی، اور ہمیشہ ہی اسے نقاش کا جملہ آ جاتا کہ یہ آنسو مجھے بہت برے لگتے ہیں، اور پھر خود بخود اس کے آنسو رک جاتے۔ یونیورسٹی میں جب اچھی طرح سیٹ ہو گئی تو اس نے پارٹ ٹائم جاب کا سوچا، اور پھر کچھ ہی دن میں انکل کی سپورٹ سے اسے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاب مل گئی۔ آج وہ اسٹور سے واپس آئی تو آنٹی نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی نقاش کا فون آیا تھا، وہ اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد انہیں میرا خیال کیسے آ گیا؟ اس نے تلخی سے سوچا، پھر وہ نظر سے مصروف ترین ہوتی چلی گئی، اور وہ چاہتی تھی کہ نقاش کا کوئی بھی خیال، کوئی بھی تصور اس کے دل کو چھو کر بھی نہ گزرے۔ وہ نقاش کو یکسر فراموش کر دینا چاہتی تھی، اس کا مہکتا لمس، اس کے ہاتھوں کی حدت کو اپنی روح سے نکال پھینکنا چاہتی تھی، اسے بالکل یاد نہیں کرنا چاہتی تھی جس طرح وہ اسے یاد نہیں کرتا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، لہٰذا وہ اپنی نیند پوری کر کے آج دیر سے اٹھی۔ ویسے بھی رات گئے وہ انٹرنیٹ سے اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ آنٹی کے ہمراہ وہ کچن میں گھسی مختلف ڈشز بنا رہی تھی، تبھی اچانک وہ خوشبو کی مانند آدم کھا اپنے مخصوص سٹائل کے ساتھ، ہیلو ہنی، ہاؤ آر یو؟ فائن۔ وہ تقریباً زرنین سے 2 ماہ بعد مل رہا تھا، لیکن انداز ایسا تھا جیسے 2 گھنٹے بعد ملا ہو۔ اس کا جواب سنے بنا وہ آنٹی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آنٹی، آپ کے لیے ایک زبردست سرپرائز ہے، یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا تو سامنے ایک سانولی سی شکل کا لڑکا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر آنٹی زور سے چلا اٹھی۔ اسماعیل، مائی سن۔ پھر انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے، وہ اپنی ماں باپ کے پاؤں میں گر کر معافیا مانگ رہا تھا، اور انکل آنٹی تو بس اسے پیار کیے جا رہے تھے۔ واقعی ماں باپ کی اعلیٰ ظرفی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس نے نم آنکھوں سے سوچا، پھر بے ساختہ نقاش کی طرف دیکھا جو ہنوز اسی انداز میں کھڑا تھا۔ ماں بابا، میں آپ لوگوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ چلو گے میرے گھر، وہاں آپ کی بہو اور پوتا انتظار کر رہے ہیں۔ اسماعیل اجازت سے بولا تو زرنین نے انتہائی پریشانی سے نقاش کو دیکھا جو اس وقت بھی اس جانب متوجہ نہیں تھا۔ انکل اور آنٹی خوشی خوشی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے تھے۔ زرنین انتہائی متفکر تھی کہ وہ کہاں رہے گی، لیکن اس بار بھی نقاش نے اس کی پریشانی منٹوں میں دور کر دی۔ لوئے اسٹریٹ میں اس نے زرنین کے لیے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ ہنی ڈیئر، میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ لیکن نقاش، میں امریکہ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ انتہائی ہراساں ہو کر بولی۔ ہنی اٹس اوکے، یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اکیلے ہی رہتے ہیں۔ اچھا چلو، میں تمہیں شاپنگ کروا دیتا ہوں، گھر والوں کے لیے بھی تم کچھ لینا چاہو تو لے لینا۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم کی جانب چلا گیا۔ شاپنگ مال میں نقاش زرنین کو بے
زرنین کو بے درے شاپنگ کروا رہا تھا۔ وہ مال کے تیسرے فلور پر آئے تو ایک یورپین لڑکی نقاش کو دیکھ کر فوراً لپٹ گئی اور شائستہ انگریزی میں اس سے اتنے دن غائب رہنے کا شکوہ کرتی رہی۔ دونوں نے ہی اسے فراموش کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ لڑکی تو بڑے دلربا انداز میں اپنے دل کی حقائق بیان کر رہی تھی، جبکہ نقاش کا وہی بے پرواہ انداز تھا۔ پھر شاید کسی نے اسے آواز دی تو وہ اسے ایکسکیوز کر کے اور رابطہ رکھنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلی گئی۔ نقاش نے زرنین کا اس لڑکی سے تعارف کرانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ یہ بات نہ جانے کیوں زرنین کو بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا۔ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں آ کر زرنین اور زیادہ اداس ہو گئی۔ تنہائی اچھی چیز ہے کیونکہ یہ آپ کو آگاہی فراہم کرتی ہے، آپ کی خوبیوں اور خامیوں کا ادراک کرواتی ہے، لیکن حد سے زیادہ تنہائی ایک سلو پوائزن کی مانند ہوتی ہے جو دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ کر ہمیں کھوکھلا کر دیتی ہے، ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل مفلوج کر دیتی ہے۔ اور یہی کچھ زرنین کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ فطرتاً ملنسار لڑکی تھی۔ کسی بات پر بے تحاشا ہنسے جانا اور اونچے اونچے کہکے لگانا اس کا خاصا تھا، لیکن جب ابا بیمار ہوئے تو اس کی ساری شوخی، ساری زندہ دلی نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ لیکن اندر سے ہلا گلا کرنے والی لڑکی ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ ابھی اماں اور مشل اور دعا سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی اور اکیلے اپارٹمنٹ میں زور و شور سے رو رہی تھی۔ مشل کا بہت اچھا رشتہ آیا تھا اور وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ نقاش نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ فوراً مشل کی شادی کر دیں کیونکہ رشتہ بہت اچھا تھا۔ شادی کا سارا خرچہ نقاش نے اٹھانے کو کہا تھا۔ زرنین کا بے تحاشا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی پاکستان جائے اور مشل کو دلہن بنا دیکھے، لیکن سیمسٹر کی وجہ سے وہ جانے سے قاصر تھی۔ وہ پاکستان جانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کی کیفیت اس پرندے کی مانند ہو رہی تھی جس کے پر کاٹ کر اسے پنجرے میں ڈال دیا ہو۔ روتے روتے نہ جانے وہ کب سو گئی۔ اس کا سیمسٹر اب ختم ہی ہونے والا تھا اور زرنین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے ملک، اپنے دیس، اپنے وطن جانا چاہتی تھی جو اس کی دھرتی ماں تھی، جہاں سب اس کے اپنے تھے، جہاں اس کی جڑیں تھیں، اس کی بنیادیں تھیں، اور وہاں جانے کی خوشکن خیال سے وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ آخری پیپر والے دن نقاش نے کہا تھا کہ وہ اس کے اپارٹمنٹ آئے گا اور وہ دونوں مل کر ڈنر کریں گے۔ یونیورسٹی سے آتے ہی اس نے کچن سنبھالا اور انواع اقسام کے کھانے پکانے میں لگ گئی۔ شام کو نہا کر اس نے اپنا سب سے اچھا سوٹ پہنا اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے وہ ہوئے انتظار ہو گئی۔ گھڑی کی سوئیاں اپنے مخصوص وقت سے آگے بڑھتی رہیں لیکن نقاش ابھی تک نہیں آیا۔ انتظار کرتے کرتے کافی وقت بیت گیا لیکن نقاش ہنوز غائب تھا۔ رفتہ رفتہ بے بسی اور بے چارگی نے سیان گھیرا تو آنکھوں میں تواتر آنسو تر آئے۔ تم ایک سنگ دل اور بے حس انسان ہو نقاش، تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ نہ جانے یوں ہی آنسو بہاتے کتنا وقت بیت گیا۔ جب تھک کر وہ خود ہی چپ ہوئی تو نقاش کو فون کرنے کا خیال آیا۔ اس نے موبائل کا نمبر ملایا تو دوسری جانب نسوانی آواز نے اسے سر تپا سلگا دیا۔ نقاش کہاں ہے؟ وہ انگلش میں بولی۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس لڑکی کا جواب سن کر زرنین نے ٹیلی فون زور سے پٹخ دیا اور ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی۔ وان ڈور بیل بجی تو وہ زور سے چونکی۔ ڈور بیل متواتر بجے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو ہتھیلی سے رگڑے اور اپنا حلیہ درست کر کے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ دشمن جان ڈنر سوٹ پہنے، خوشبوؤں میں بسا، ہاتھ میں تازہ پھولوں کا بوکے اور ایک ڈبہ تھامے اسے سخت اشتعال سے دوچار کر گیا تھا۔ یہ وقت ہے آپ کے آنے کا؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ سارا میک اپ آنسوؤں سے دھل گیا تھا، بال بھی بے ترتیب سے ہو گئے تھے۔ او آئی ایم سوری ہنی، ایکچولی اسٹیلا بھاڑ میں گئی اسٹیلا، میں یہاں آپ کا شام سے انتظار کر رہی ہوں اور آپ، یہ کہہ کر وہ منہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ او گاڈ ہنی، وہ بوکے اور ڈبہ جلدی سے ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب لپکا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے خاموش کروانے کی غرض سے بولا، آئی ایم ریئلی ویری سوری ہنی، جان پلیز ایسے اپنے آنسو مت بہاؤ۔ نقاش کے لہجے میں آج کچھ نیا، کچھ خاص ضرور تھا لیکن زرنین نے انتہائی غصے میں بالکل نوٹ نہیں کیا۔ وہ نقاش کے ہاتھوں کو جھٹک کے چڑھ کر بولی، کیونکہ آپ کو تو آنسو بہت برے لگتے ہیں نا؟ ہاں، لیکن تمہاری ان خوبصورت اور جھیل جیسی آنکھوں میں۔ نقاش انتہائی خاص لہجے میں بولا تو زرنین بری طرح چونکی۔ اس نے سر اٹھا کر حیران نگاہوں سے نقاش کو دیکھا جو اپنی لو دیتی، روشنیاں بکھیرتی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً سٹپٹا کر پلکیں اپنی آنکھوں پر گرا لیں۔ یہ نقاش ہی ہے نا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، جیسے بخوبی نقاش نے سنا۔ نہیں، نقاش کا بھوت ہے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ اب اتنی دیر سے کیوں آئے اور آپ کا موبائل ہمیشہ کوئی لڑکی ہی کیوں اٹینڈ کرتی ہے؟ وہ استحقاق میں اس لہجے میں بولی تو نقاش اس کا اتنا خوبصورت انداز دیکھ کر مسکرا دیا اور پھر اس کی بدگمانی دور کرتے ہوئے بولا، اسٹیلا کے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا کر آ رہا ہوں اور میرا موبائل شاید اس کے روم میں رہ گیا کیونکہ میں جہاں موبائل رکھتا ہوں وہاں بھول جانے کی بیماری ہے مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے زرنین کی چھوٹی سی ناک کھینچی تو وہ دور ہٹی اور تیزی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے ٹیبل پر ڈبہ رکھا دیکھا، پھر نقاش کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تمہارا گفٹ ہے تمہارے سیمسٹر کے ختم ہونے کی خوشی میں، نقاش نے اسے جواب دیا۔ شکر ہے آپ کو گفٹ دینے کا خیال تو آیا، زرنین نے طنز کیا تو نقاش اس کے طنز پر دلکشی سے مسکرا دیا۔ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اپنی شرم و حیا کو چھپا کر چڑھ کر بولی۔
اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ رونے سے تمہارا چہرہ بالکل بھوتوں جیسا ہو گیا ہے، نقاش ہنس کر بولا تو زرنین جلدی سے واش روم میں چہرہ دھونے کی غرض سے بڑھی۔ زیادہ دیر مت لگانا ہنی، ہم ڈنر باہر جا کر کریں گے۔ عقب سے نقاش کی آواز آئی۔ زرنین کے منع کرنے کے باوجود نقاش اسے ڈنر کے لیے باہر لے آیا۔ معلوم ہے ہنی، یہ کیفے یہاں کا سب سے رومانٹک کیفے ہے، نقاش ہلکی سی سرگوشی میں بولا تو زرنین نے چاروں طرف دیکھا۔ واقعی کیفے بہت خوبصورت اور رومانٹک تھا۔ ڈنر سے فارغ ہو کر نقاش اسے لانگ ڈرائیو پر لے گیا۔ اس نے ابھی تک اسے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ آئندہ کی زندگی اس کی سنگت میں گزارنے کا خواہاں ہے یا صرف ایک دن بتانے کا خواہش مند ہے۔ گاڑی میں سلو میوزک سے لطف اندوز ہوتا نقاش نہ جانے کیا فیصلہ کیے بیٹھا تھا۔ نقاش، آپ نے پھر کیا سوچا؟ زرنین نے بالآخر دل کڑا کر کے پوچھ ہی لیا۔ کس بارے میں؟ نقاش انجان پن سے بولا تو زرنین کو اس پر بے پناہ غصہ آیا، لیکن فی الحال اسے پی گئی۔ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ ہاں ہاں جاؤ، بالکل جاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ سر ہلا کر بولا۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ وہ ایک بار پھر بولی۔ کس بارے میں ہنی؟ تم کھل کر بات کرو۔ اس نے اسے بات کرنے پر اکسایا۔ وہ پیپر میرج کے، وہ ہکلا کر بولتے ہوئے اس نے جو ہی نقاش کی جانب دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ نقاش بڑی مشکلوں سے اپنی ہنسی کو روک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں شرارت کے جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ نقاش، آئی کل یو، یہ کہہ کر زرنین نے نقاش کے بازو پر مکوں کی بارش کر دی، جبکہ نقاش کہہ لگاتار ارے کرتا رہ گیا۔ پھر ایک سائڈ پر اس نے گاڑی روکی تو زرنین انتہائی تلملا کر باہر نکلی۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی۔ ارے ہنی، تم بات تو سنو، پیچھے سے نقاش کی آواز آئی۔ سنسان روڈ پر نقاش کی غمگین اور دلکش آواز گونج رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ بہت برے ہیں، وہ اونچی آواز میں بولی۔ ویسے تمہیں معلوم ہے یہ روڈ بھی شکاگو کی بہت رومانٹک روڈ کہلاتی ہے؟ وہ پھر بولا۔ رومانٹک؟ آپ نام کو نہیں ہے، رومانٹک جگہوں کے بارے میں خاصی معلومات ہیں، وہ ہنوز لہجے میں بولی تو لمبے لمبے ڈگ برتا نقاش اس کے قریب آ گیا۔ ہاں ہنی، یہ سچ ہے کہ میں اپنے جذبات و احساسات سے عاری شخص تھا۔ پیار، عشق، محبت، یہ سب لفظ میرے لیے اجنبی اور بے معنی تھے۔ پھر رفتہ رفتہ نہ جانے کب تم مجھے اچھی لگنے لگی۔ غالباً اس دن جب تم پلین میں بیٹھی گھر والوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی، میرا دل چاہا کہ تمہارے ان قیمتی آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پوروں میں لے کر دیکھوں کہ کیا یہ صرف پانی ہے یا موتی۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولتا چلا گیا اور زرنین حیران سی سب سنے گئی۔ پھر جب اسماعیل کے آنے پر انکل آنٹی کے وہاں سے جانے کا تم نے سنا تو بے تحاشا پریشان ہو کر تم نے میری جانب دیکھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ تم مجھ پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی اور ان دنوں بزنس میں بہت زیادہ کرائسس چل رہا تھا۔ میں تمہیں وقت نہیں دے پاتا اور شاید تم اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دیتی۔ یہی سوچ کر میں تم سے لا تعلق رہا، لیکن جانے نقاش، میں تم سے بظاہر لا تعلق رہتے ہوئے بھی تمہاری پل پل کی خبر رکھتا رہا کہ تم کہیں کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ وہ پھر سے اس کی ناک کھینچ کر بولا تو زرنین تڑک کر بولی۔ مجھے آپ کی باتوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کی اتنی ساری لڑکیوں سے دوستی ہے، آپ وہ الٹی سیدھی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں جو اونچی سوسائٹی کی شان سمجھی جاتی ہیں، اور یہ سب چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ اس کی اکڑ دیکھ کر نقاش مسکرا کر بولا۔ جب سے تم نے میرے دل پر قبضہ کیا، لڑکیوں سے دوستی تو کیا، سب الٹی سیدھی چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں۔ زرنین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ قدرت کی جانب سے دی گئی اس خوشی سے وہ جھوم اٹھے، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور وہ مشکوک انداز میں بولی۔ او مائی گاڈ ہنی، تم کتنی شکی ہو، میرے دوست جان کی وائف ہے۔ نقاش تائیدی انداز میں بولا تو زرنین پوری طرح پرسکون ہو گئی۔ پھر نقاش کی طرف دیکھ کر بولی، پاکستان کب جانا ہے؟ پرسوں صبح، کیونکہ 4 دن بعد مشل کی شادی ہے۔ وہ جتنے آرام سے بولا زرنین اتنے ہی زور سے اچھلی۔ واٹ؟ کہ کیا مشل کی شادی نہیں ہوئی؟ دعا تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہو گئی، وہ انتہائی اچنبھے سے بولی۔ تمہارے بغیر کیسے ہو جاتی ہنی؟ دعا کو میں نے کہا تھا کہ تم سے ایسا بولنے کو سرپرائز کے طور پر میں نے ڈیلے کرا دی ہے، وہ صوالحانہ انداز میں دیکھتا ہوا بولا۔ پھر جلدی سے بولا، ہنی اب ہنی مون کے لیے ہمارے پاس صرف 1 دن اور 2 راتیں ہیں، لہٰذا تم ٹائم ویسٹ مت کرو۔ نقاش کے اس جملے نے اسے بری طرح پزل کر دیا تھا۔ اوف، نقاش اب بہت بے باک ہے، وہ جھنجھلا کر بولی تھی، لیکن اسی اثناء میں نقاش آس پاس کے سناٹے کا فائدہ اٹھا کر اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ اب اسے تنہائی، اکیلے پن کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کا مسیحا اس کا صنم بن چکا تھا۔ ختم شد جی۔ تو یہ تھا ہمارا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، اور جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن دبا لے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو ناول کا نام تھا میرا مسیحا میرا صنم بائے نادیہ فاطمہ رضوی۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ مجھے اچھا رسپانس دو گے اس ناول پہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم ملیں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔